میں نے ایک بار پھر مفلر میں اپنا سر منہ لپیٹ لیا تھا۔ ایک مچھلی پکوڑے والے کے پاس کھڑے ہو کر ہم ہاتھ تاپتے رہے اور ساتھ ساتھ راہل پر بھی نگاہ رکھی۔ اس کے ساتھ 2 افراد تھے۔ میرے اندازے کے مطابق ایک تو مونا سکھ یعنی کلین شیو سکھ تھا اور یہ شخص یقیناً راہل کے ساتھ انڈیا سے ہی آیا تھا۔ دوسرا بندہ مجھے چودھری اعجاز کا کارندہ لگتا تھا۔ یہ موٹا تازہ شخص یقیناً اپنے دونوں بھارتی دوستوں کو میلہ دکھانے لایا تھا۔ دور سے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ تینوں نے خوب شراب پی رکھی ہے اور فل مستی میں ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تینوں افراد ایک مشہور سرکس کی طرف چلے گئے۔ اس جانے پہچانے سرکس کے گرد بھی لوگوں کا بے تحاشا رش تھا۔ وہ تینوں افراد ٹکٹ لے کر اندر گئے تو ہم بھی اندر جانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ تھوڑا سا مہنگا ٹکٹ تھا اور اس میں کرسیاں وغیرہ تھیں۔ میں اور فیض 2-3 قطاریں چھوڑ کر راہل اور اس کے ساتھیوں کے پیچھے بیٹھ گئے۔ لڑکیاں سائیکل چلانے کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ ان کے لباس جان خیز تھے۔ کئی نوجوان اٹھ کر بڑکے بھی مار رہے تھے۔ راہل اور اس کے ساتھی بھی شراب کی مستی میں تھے۔ انہوں نے بھی بڑکوں اور بھنگڑے وغیرہ میں اپنا حصہ ڈالا۔ اس دوران میں ایک شخص آیا۔ اس نے اعجاز کے موٹے تازے کارندے کے کان میں کوئی بات کہی اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ شخص بھی ساتھ گیا جو میرے اندازے کے مطابق مونا سکھ تھا۔ وہ دونوں غالباً تھوڑی دیر کے لیے باہر گئے تھے۔ اب صرف راہل وہاں بیٹھا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے فیض سے کہا، تم کسی طرح اس شخص کو تھیٹر سے باہر لاؤ۔ اس سے کہو کہ کھنڈالی کا ایک بندہ ہے، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میرا خیال ہے فوراً آ جائے گا۔ یہ کھنڈالی کیا ہے؟ یہ ہوشیارپور کے قریب ایک قصبہ ہے۔ یہ شخص وہیں کا رہنے والا ہے۔ اگر یہ تمہارے ساتھ آتا ہے تو اسے تھیٹر کی پچھلی طرف لے آؤ جہاں گاڑیاں کھڑی ہیں۔ فیض کو پوری طرح سمجھا کر میں تھیٹر سے نکل آیا اور گاڑیوں کی طرف چلا گیا۔ اس طرف نیم تاریکی تھی۔ ایک طرف پرال کے بڑے بڑے ڈھیر پڑے تھے۔ اس کے پاس ہی کئی گاڑیاں اور ٹریکٹر ٹرالیاں وغیرہ کھڑی تھیں۔ گاڑیاں زیادہ تر سرکس اور تھیٹر وغیرہ کے مالکان کی تھیں۔ میں نے کئی گاڑیوں کے دروازے چیک کیے۔ ایک اسٹیشن وین کا دروازہ مجھے کھلا ملا۔ یہ وین ویسے بھی مکمل تاریکی میں کھڑی تھی۔ میں اس کے قریب کھڑا ہو کر فیض اور راہل کا انتظار کرنے لگا۔ جلد ہی وہ مجھے نظر آ گئے۔ وہ سیدھے میری طرف ہی آ رہے تھے۔ میں وین کی اوٹ میں ہو گیا اور ایسے بیٹھ گیا جیسے لوگ پیشاب وغیرہ کے لیے بیٹھتے ہیں۔ جو ہی وہ دونوں میرے قریب پہنچے، میں نے اچھل کر راہل کی توانا گردن دبوچ لی۔ ہاتھ درست نہیں پڑا تھا۔ راہل نے مچل کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ میں نے دائیں ہاتھ کا بھرپور مکہ اس کے جبڑے پہ رسید کیا اور اسے نڈھال کر دیا۔ چند لمحے بعد وہ اسٹیشن وین کی طویل نشست پر بے سود پڑا تھا۔ میں نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا اور فیض نے اس کے دونوں ہاتھ پشت پر میرے مفلر کے ذریعے باندھ دیے۔ جب راہل کے حواس بحال ہوئے تو اس نے مچلنا شروع کر دیا، مگر میں اور فیض دونوں اس کے اوپر بیٹھے تھے اور وہ ہل نہیں سکتا تھا۔ اس کی جامہ تلاشی میں ایک جدید پسٹل، چند بھرے ہوئے میگزین اور شراب کا پوا برآمد ہوا۔ اس کی سانس میں ویسے بھی وسکی کی بو رچی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے پہچان لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں۔ ایک مرتبہ بمبئی کے ایک ڈیرے پر راہل نے میرے پاؤں پڑ کر اپنی ناک سے لکیریں کھینچ کر مجھ سے اپنی جاں بخشی کروائی تھی۔ آج شاید پھر وہی منظر اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ اسٹیشن وین سے باہر کسی لاؤڈ سپیکر پر نور جہاں کا گانا گونج رہا تھا۔ میں نے راہل سے کہا، میڈم نور جہاں یہ گانا شاید تمہارے لیے ہی گا رہی ہے۔ آج پھر تم کو اپنی جان بچانے کے لیے بہت رونا دھونا پڑے گا، لیکن جان بچے گی صورت میں جب تم مجھے اپنے باپ شنکر کا پتہ بتاؤ گے اور بے چوچارا اس کے پاس لے چلو گے۔ میں نے دیکھا کہ راہل کی ڈری آنکھوں میں آمادگی کی جھلک ابھری ہے۔ یہ معاملہ میری توقع کے مطابق فوراً حل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنا ریوالور اس کے چہرے کے قریب رکھا اور اس کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا۔ کچھ دیر چوں چرا کرنے کے بعد راہل نے بتا دیا کہ شنکر اس وقت کہاں پر ہے۔ میں اور فیض گاؤں سے قریباً 2 فرلانگ دور پٹواری منظور چند کے ڈیرے پر پہنچے۔ یہ ڈیرا کیکر ٹہلی کے درختوں میں گھرا ہوا تھا۔ اس پختہ ڈیرے سے باہر ایک نرسری تھی۔ نرسری کے گیٹ پر 2 جیپیں اور ایک بڑی کار کھڑی تھی۔ اس کے علاوہ اسکوٹر وغیرہ بھی تھے۔ ہم راہل ٹوبا کو اسٹیشن ویگن کے اندر ہی بندھا ہوا چھوڑ آئے تھے۔ وہ بے ہوش تھا۔ یقینی بات تھی کہ اس کے ساتھی دیوانوں کی طرح اسے یہاں وہاں تلاش کر رہے ہوں گے۔ جی تو یہی چاہتا تھا کہ راہل کو سرگواشی کر کے اسٹیشن وین سے نکلوں، مگر مجھے اپنے ساتھیوں کا بھی خیال رکھنا تھا۔ یہ بات تو ظاہر تھی کہ اگر میں شنکر کے ساتھی کو قتل کرنا شروع کروں گا تو وہ میرے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ خاص طور سے زریگ اور صفدر تو اس کے 100% نشانے پر تھے۔ جس چیز نے چند منٹ پہلے میرے غضب کو ہوا دی تھی وہ راہل کا ایک بیان تھا۔ یہ بیان راہل نے بھی بے ہوش ہونے سے پہلے اسٹیشن وین میں دیا تھا۔
اس نے بتایا کہ لاہور میں شنکر نے 3 روز پہلے کارنامہ انجام دیا ہے۔ میری تلاش میں اس نے پروفیسر اور اس کی بیٹی پر ہاتھ ڈالا ہے، اور پوچھ گچھ کے دوران جو کچھ مجھے راہل سے معلوم ہوا وہ کچھ اس طرح تھا۔ شنکر رات کے وقت پروفیسر اللہ دیتا کے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے پروفیسر کے عقیدت مند کی جان لے لی تھی اور پروفیسر کی بیٹی شائستہ کو مار مار کر اس کی کئی ہڈیاں توڑ ڈالیں۔ پروفیسر کو بھی بیٹی کے سامنے بہت ذلیل و رسوا کیا گیا۔ اسے چھت کے ساتھ الٹا لٹکا دیا گیا اور کپڑے پھاڑ دیے گئے۔ یہ اطلاع میرے لیے سہانے روح ثابت ہوئی۔ شائستہ اور پروفیسر کی مصیبت نے پہلے ہی زخمی دل کو مزید زخمی کر دیا تھا۔ شنکر کے لیے میرے سینے میں بھڑکتی ہوئی آگ شعلہ جوالا بن گئی۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ راہل کی اطلاع درست ثابت ہو اور پٹواری منظور چند کے ڈیرے پر شنکر سے ملاقات ہو جائے۔ تاریک پگڈنڈیوں پر چلتے ہم نرسری کے قریب پہنچے تو اندر سے گانے بجانے کی مدھم آواز سنائی دی۔ میں نے فیض کو وہیں درختوں میں چھوڑا اور خود ڈیرے میں داخل ہو گیا۔ ایک پہلوان نما شخص میرے سامنے آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کوئی سوال جواب کرتا، میں نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے جبڑے پر طوفانی مکہ رسید کیا۔ اس کا جبڑا ٹوٹنے کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ وہ تیورا کر گلاب کے پودے پر گرا۔ میں نے کھڑے کھڑے پاؤں کی ایک اور ضرب اس کے جبڑے پر رسید کی اور اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ اس شخص کے پاس اسلحہ وغیرہ نہیں تھا، یا شاید اس نے اپنے تن و توش کی وجہ سے اسلحہ لگانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ میں ایک 4 فٹ اونچی چار دیواری پھلانگ کر ڈیرے کے حصے کی طرف بڑھا جہاں سے گھنگروؤں کی آواز آ رہی تھی۔ ایک نسوانی آواز ہارمونیم اور طبلے سے ہم آہنگ ہو کر گا رہی تھی۔ ڈیرے کے اندرونی دروازے بند تھے۔ میں ایک شیڈ کے ساتھ لٹک کر چھت پر پہنچا۔ خوش قسمتی سے ممٹی کا دروازہ مجھے کھلا مل گیا۔ میں احتیاط سے سیڑھیاں اترتا ہوا ڈیرے کے اندر پہنچ گیا۔ یہاں بجلی کے ہیٹر لگے تھے اور فضا میں سگریٹوں اور الکوہل کی بو تھی۔ میں شنکر کی غیر معمولی حساسیت اور عقابی نگاہوں سے بخوبی واقف تھا۔ میں نے راہل کا جدید پسٹل ہاتھ میں لیا اور بڑی احتیاط سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس گواہی دینے لگی تھی کہ آج یہاں شنکر سے ملاقات ہو جائے گی۔ میں سیڑھیاں اتر کر ایک برآمدے میں پہنچا۔ ایک کمرے کے دروازے میں سے لکڑی کی الماری دکھائی دے رہی تھی۔ اس الماری میں پٹواری صاحب کے بڑے بڑے رجسٹر اور کھاتے وغیرہ رکھے تھے۔ ایک لہیم شہیم حقہ بھی یہاں موجود تھا۔ دیوار کے ساتھ ریوالور کا خالی ہولسٹر لٹکا ہوا تھا۔ لکھنے کے ڈیسک پر سوزوکی کار کی چابی دھری تھی۔ میں نے اندازہ لگا کہ یہ پٹواری کی گاڑی کی چابی ہے جو باہر نرسری کے پاس کھڑی ہے۔ میں نے چابی اٹھا لی۔ اس کے بعد میں دیوار کے ساتھ سرکتا آگے بڑھنے لگا۔ گانے بجانے کی آواز بالکل قریب سے آ رہی تھی۔ کسی بدمست تماشائی کی 1-2 بڑکیں بھی سنائی دی۔ پھر میں نے کھڑکی کے شیشے کی دوسری جانب سے ایک ہال نما کمرے کا منظر دیکھا۔ سرخ رنگ کے بہت بڑے قالین پر محفل سجی ہوئی تھی۔ فقط 4-5 تماشائی تھے اور ان میں سے ایک شنکر بھی تھا۔ اس نے جیکٹ اور پتلون پہن رکھی تھی اور ایک گاؤ تکیے کے سہارے نیم دراز تھا۔ اس کے سامنے ایک نہایت مہنگی امپورٹڈ شراب رکھی تھی اور بھنا ہوا گوشت بھی موجود تھا۔ وہ فون سن رہا تھا اور خالی نظروں سے رقص دیکھ رہا تھا۔ رقص کرنے والی کی صورت دیکھ کر ہی میں پہچان گیا۔ یہ وہی فلمی ڈانسر تھی جس کے فراق میں ادھر میلے میں ہنگامہ ہوا تھا۔ مجھے صورتحال سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ جس کے لیے غریب تماشائیوں نے ٹکٹ خریدے تھے اور آلے ٹپکائی تھیں وہ امیر تماشبینوں کے روبرو ناچ رہی تھی۔ ممکن ہے اسے زبردستی لایا گیا ہو، اور یہ بھی ممکن تھا کہ زیادہ روپے کے لالچ میں وہ خود یہاں آ گئی ہو۔ کل صبح وہ تھیٹر والوں کو ان کا ایڈوانس مائع نقصان ہر جانے کے واپس کر سکتی تھی۔ بہرحال اس رقاصہ کی جو حالت ہو رہی تھی وہ شاید وہاں نہ ہوتی۔ وہاں تو اسے صرف رقص دکھانا تھا اور بڑکیں سننا تھیں۔ یہاں اس کے ساتھ باقاعدہ کھینچا تانی بھی ہو رہی تھی۔ شنکر کے ساتھیوں نے رقاصہ کے بدن پر اتنی شراب انڈیلی تھی کہ اس کا لباس جسم سے چپک کر رہ گیا تھا۔ اب یہ لباس اس کے جسم کو چھپانے میں قطعی ناکام تھا۔ اس کے باوجود تماشائی چاہ رہے تھے کہ یہ بے ضرر لباس بھی اس کے بدن پر نہ رہے، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بھیگی ہوئی قمیض اور قمیض کا زیریں لباس کھینچ کر جسم سے علیحدہ ہو کر ہوا میں لہرا گیا۔ وہ ناچ رہی تھی اور بڑکوں کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ شنکر نے فون ٹھیک سے سننے کے لیے اپنی انگلی اپنے خالی کان میں ٹھونس لی تھی۔ رقاصہ کی ایک ساتھی لڑکی بھی تھی۔ غالباً تھوڑی دیر پہلے تک وہ بھی ناچتی رہی تھی کیونکہ اس کے پاؤں میں گھنگرو اور پیشانی پر پسینہ تھا۔ اب وہ ایک تماشائی کی آغوش میں تھی اور اس کی پرجوش محبت کا سامنا کر رہی تھی۔ میرے لیے اب اپنے اندر کی آگ پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں ایک چھوٹا سا چکر کاٹ کر اس کھڑکی پر پہنچا جس کے عین نیچے شنکر نیم دراز تھا۔ پہلے میں نے باہر سے ہی ٹیلی فون کے تار کا پلگ کھینچ کر ٹیلی فون کو خاموش کیا۔ جب اندر شنکر ہیلو ہیلو کر رہا تھا تو میں کھڑکی سے کود کر اندر داخل ہوا اور شنکر کو دبوچ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا میں نے اس کی منحوس گردن اپنے بازو کے شکنجے میں لے لی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی گرفت مضبوط کر سکتا وہ مچھلی کی طرح تڑپا اور فولادی کوہنی اس کی میری پسلیوں میں لگی۔ گردن میری گرفت سے نکل گئی۔ شنکر کا رد عمل جسے ریفلیکس بھی کہا جا سکتا ہے اکثر ایسا ہی برف رفتار ہو سکتا تھا۔
जिस तरह आप किसी दरिंदे को पकड़ने की कोशिश करें और वो आपकी उंगली की पोर टच होते ही तड़प कर आपसे दूर चला जाए। मैंने खुद को संभाला और टेलीफोन के रिसीवर के तार को बड़ी तेज़ी से 2 मरतबा शंकर की गर्दन के गिर्द बल दिया। फिर इस तार से खींचकर शंकर को दीवार से दे मारा। रक्कासाएँ अपने साजंदों समेत चीखती हुई भाग गईं। हैरत के मारे तमाशाइयों के मुंह खुले थे। दीवार से तसादुम इतना शदीद था कि शंकर चकरा कर रह गया। उसने मुझ पर मुक्का चलाया। मैंने झुककर खाली वार दिया और एक बार फिर घुमाकर इसके साथी पे दे मारा। मेरे सर पर खून सवार था। शंकर की गर्दन मजबूत तार के शिकंजे में दोहरे शिकंजे में कसी गई थी और मैं तार पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखे था। शंकर के एक साथी ने मुझ पर फायर करने की कोशिश की। मेरे हाथ में पकड़े पिस्टल ने गोली उगली और उसकी आंखों के ऐन दरमियान सुराख हो गया। पटवारी और उसके साथियों ने मंजर देखा तो वो दुम दबाकर भाग गए। इस मोहलत से फ़ायदा उठाकर शंकर ने अचानक मेरी टांगों के दरमियान हाथ डाला और जूडो की तकनीक के मुताबिक मेरी ताकत को मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करते हुए मुझे हवा में उठा लिया। ये बड़ा बर्क रफ्तार अमल था। मैंने महसूस किया कि मैं खिड़कियों से टकराया हूँ और शीशों को तोड़ता हुआ बाहर जा गिरा हूँ। बाहर तौर मैंने ये भी महसूस किया कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई। उसके साथ ही ये अंदाज़ा भी हुआ कि शंकर अपने मुर्दा साथी का गिरा हुआ रिवॉल्वर उठाने के लिए कमरे के कोने की तरफ बढ़ रहा है। मैं उठकर बाहर की तरफ दौड़ा। ये मेरी प्लानिंग का हिस्सा था। चंद ही लम्हे बाद मैं सुजुकी कार के अंदर था और उसे तेज़ी से यू टर्न दे रहा था। मुझे अपने अक़ब में शंकर की चंगाड़ सुनाई थी। उसने सुजुकी कार पर 2 फायर किए। एक गोली बॉडी में लगी, दूसरी स्टीयरिंग के ऐन ऊपर से विंड स्क्रीन तोड़ती हुई गुजर गई। मैंने सर झुका रखा था वरना शंकर का फायर कारगर होता। सुजुकी उछलती कूदती कच्चे रास्ते पर बढ़ी तो शंकर की जीप भी गुर्राती हुई उसके पीछे लपकी। मेरा रुख मेले की तरफ था। अपने अज़ली दुश्मन से तवील अरसे बाद मेरी मुलाकात हुई थी। मैं इस मुलाकात को ज़रा दिलचस्प बनाना चाहता था। रास्ते में शंकर ने 2 बार गाड़ी पर फायरिंग की। दोनों पिछले टायर ब्रस्ट हो गए मगर मैं इसी तरह कार को दौड़ाता रहा। जल्दी मैं मेले के अंदर था। मेले में मौजूद सैकड़ों लोगों ने फायरिंग की आवाज़ सुनी मगर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। ये मनचलों का हुजूम था। हवाई फायरिंग होती ही रहती थी। पुलिस सामने खड़ी तमाशा देखती रहती थी। अभी 1-1.5 घंटा पहले जब थिएटर के बाहर हंगामा हुआ था तो इंतज़ामिया के कारिंदों ने हवाई फायरिंग की थी। इस फायरिंग को भी शुगल की फायरिंग समझ लिया गया। बहरहाल जब दोनों गाड़ियां धूल उड़ाती हुई तूफ़ानी रफ्तार से मेले में दाखिल हुई तो लोगों के माथे ठनके। मैं गाड़ी से बाहर निकल आया। शंकर भी अपनी जीप से कूदकर बाहर आ गया। उसकी आंखें शोले बरसा रही थीं। दीवार के साथ उसकी टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि उसके सर से खून बह निकला। उसने पिस्टल मेरी तरफ ताना हुआ था। मैंने अपना पिस्टल जेब में रखा तो वो भी हाथ झुकाने पर मजबूर हो गया। हम दोनों आमने सामने खड़े हो गए। शंकर, तुम एक हारे हुए शख्स हो। सहरा में शारी के सामने जो मुकाबला हुआ था उसमें तुम चारों शाने चित हुए थे। तुम्हारी ज़िंदगी मेरे निशाने पर थी पर मैंने तुम्हें नहीं मारा। इसके बाद तुम अस्पताल से फ़रार हो गए और दुम दबाकर इस तरह भागने को ही शायद अपनी फ़तह समझ लिया। मैं फिर कहूँगा कि तुम एक हारे हुए शख्स हो, लेकिन हारना और बात है, बेगैरत होना दूसरी बात। तुम बेगैरत हो इसलिए फिर मूँछों को ताव देकर मेरे सामने आ गए हो। वो सांप की तरह फनकारा। बकवास करना तुम्हारी पुरानी आदत है। मैं तुम्हें मारना भी चाहता था। इस दिन भी जब हवालात में ख़त्म भी कर सकता था, जब छिपकली की तरह तुम फर्श पर तड़प रहे थे। लेकिन भगवान की सौगंध मैं तेरी हत्या नहीं करना चाहता। मार देना तो कोई सज़ा नहीं है। विरोधी को ज़िंदा रखना और उसे हर मुलाकात पर एक ज़िल्लतनाक मात देना ही बेहतर इंतकाम है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बस ये कोशिश कर रहा हूँ कि तुम अपनी नज़रों में मर जाओ। याद करो वो वक्त, तुम्हें ख़ुद पर मान था कि कराची और बम्बई में तुमसे बड़ा स्ट्रीट फाइटर और कोई नहीं। एक बड़े लंबे बांस पर चढ़े हुए थे तुम। कोई उस्ताद कहता था तो गुरूर से फटने लगते थे। तुम्हारे कहने पर तुम्हारे चमचों ने मशहूर कर रखा था कि पिछली 2-3 सदियों में तुम जैसा चाकूज़न पैदा नहीं हुआ। मैंने कोरंगी कराची में एक बड़े हुजूम के सामने तुम्हारा मान तुम्हारे चमचों के सामने तोड़ा था। कुछ याद है वो बातें? मुझे तो सब कुछ याद है, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपने मतलब की बातें याद हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि आज की बात तुम भूल जाओगे। ना ये मेला याद रहेगा, ना यहाँ बनने वाली अपनी यादगार दुर्गत याद रखोगे। क्या करोगे तुम? कत्ल तो शायद ना कर सकूं, मगर आज तुम्हारी चंद हड्डियाँ ज़रूर तोड़ देनी हैं। ये हड्डियाँ तोड़ने से पहले ही मैं तुम्हें बता दूं कि ये प्रोफेसर की बेटी से होने वाली बदसलूकी का इंतकाम है। लाहौर की हवालात में तुमने मेरे साथ जो कुछ किया उसका बदला तब लूँगा जब तुम अस्पताल से फारिग होकर आओगे। शंकर के बारीक होंठ मजबूती से भींच गए। वो फनकारा, मुझे तो डर है कि आज ये खेल ही ख़त्म हो जाएगा। मैं शायद तुम्हारी हत्या से ख़ुद को न रोक सकूँ। उसके साथ ही उसने गलीज़ गाली मेरी तरफ उछाली। मैं उसके करीब था। एकदम झुकाई देकर मैंने उसके पेट में टांग रसीद की। वो ज़रा सा झुका तो मैंने उसे गिरफ्त में ले लिया और पूरे ज़ोर से धकेलता चला गया। मेरी आंखों के सामने गैज़ो गज़ब की सुर्ख चादर सी तन गई थी। मैं शंकर समेत चूड़ियों और नकली ज़ेवरात की दुकान में गिरा।
بہت کچھ ٹوٹ گیا، بہت کچھ تہہ و بالا ہو گیا۔ میری ٹکریں پوری قوت سے شنکر کے چہرے پر لگ رہی تھیں۔ میرے ہاتھ مشینی انداز میں اس سفاک کے منحوس جسم پر ضربے لگا رہے تھے۔ ان گھمسان کے لمحوں میں اگر کوئی ہوش مندی کی بات میرے ذہن میں تھی تو فقط یہ تھی کہ مجھے شنکر کے مہلک ترین وار، اس کے گھٹنے کی ضرب سے بچنا ہے، اور میں اپنی اس کوشش میں کامیاب تھا۔ قریباً 5 منٹ کی خوفناک لڑائی کے بعد شنکر کی دائیں ٹانگ پنڈلی پر سے ٹوٹ گئی۔ اس کے جسم پر درجنوں چوٹیں آئی تھیں اور لہو پرنالے کی طرح اس کے منہ سے بہہ رہا تھا۔ جہاں گھوڑوں اور بھینسوں کی لید تھی وہاں پانی کا کوئی پائپ رسنے سے کیچڑ ہو رہی تھی۔ وہاں شنکر لت پت ہو کر گر گیا۔ اس نے 2-3 بار اٹھنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو کر گر گیا۔ وہ بے بسی کے عالم میں میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک آخری ٹھوکر اس کے چہرے پر رسید کی اور اسے ایک بار پھر کیچڑ میں گرا دیا۔ اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کانپتی چلی جا رہی تھی۔ وہ جیپ پاس ہی کھڑی تھی جس پر شنکر میرا پیچھا کرتا ہوا یہاں پہنچا تھا۔ اس کا انجن ابھی تک اسٹارٹ تھا۔ میں چھلانگ لگا کر جیپ میں سوار ہوا اور اسے لوگوں کے درمیان سے آگے بڑھا لے گیا۔ ایک سب انسپکٹر رائفل کا فائر کر کے جیپ کا ٹائر برسٹ کرنا چاہتا تھا، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو گولی ہجوم میں بھی کسی کو لگ سکتی ہے۔ وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ ایک انسپکٹر نے ہمت کی اور جیپ کا دروازہ کھول کر مجھ پر جھپٹنا چاہا۔ اس کی جھپٹ بڑی کمزور تھی۔ اس کا انداز گواہی دے رہا تھا کہ وہ صرف اپنی نوکری بچانے کے لیے یہ ڈری سہمی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جارحیت کے بجائے مجھے رحم کی درخواست نظر آئی۔ میں نے ٹانگ مار کر اسے چلتی جیپ سے نیچے گرا دیا۔ جیپ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر تماشائیوں نے جلدی سے راستہ دے دیا۔ طاقتور جیپ اچھلتی کودتی چنگھاڑتی اپنے اونچے نیچے راستے پر لپکتی چلی گئی۔ میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا، کئی شامیانے جل رہے تھے اور کہیں دور بہت فاصلے پر پولیس کے سائرن سنائی دے رہے تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ پولیس کو میلے تک پہنچتے پہنچتے 10 منٹ لگ جائیں گے۔ یہ 10 منٹ میرے لیے لاپتہ ہونے کے لیے کافی تھے۔ میں نے شنکر کی زیر استعمال جیپ کو گنے کے کھیت میں پھنسا چھوڑ دیا تھا۔ بہرحال جیپ چھوڑنے سے پہلے میں نے تیزی سے اس کی تلاشی لی اور 1-2 کام کی چیزیں میرے ہاتھ لگی۔ اس کے بعد میں نے رات کی گہری تاریکی میں کھیتوں کے اندر اور چھوٹی چھوٹی پگڈنڈی پر قریباً 10 میل کا فاصلہ طے کیا اور روجھا پور پہنچ گیا۔ روجھا پور جو اب تک میرے لیے ایک نہایت محفوظ پناہ گاہ ثابت ہوا تھا۔ کرم دین کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے میں نے اپنا حلیہ کسی حد تک درست کر لیا تھا۔ خون آلود پھٹا ہوا سویٹر میں نے اتار کر پھینکا تھا اور اسے امرود کے باغ کے گڑھے میں دفن کر دیا تھا۔ منہ ہاتھ پانی کے کھالے میں دھویا تھا اور قمیض کے داغ وغیرہ بھی صاف کیے تھے۔ اس کے بعد ہی میں نے کرم دین کے گھر کی کنڈی کھٹکھٹائی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ کرم دین کی بیوی شاہدہ نے میری آواز پہچاننے کے بعد دروازہ کھول دیا۔ اس کے بال بے ترتیب تھے اور وہ خود بھی بے ترتیب لگ رہی تھی۔ اس نے میرے عقب میں جھانکا۔ بھاجی، اتنی رات گئے کہاں سے آ رہے ہو؟ اور وہ کہاں ہے؟ فیض کا نام زبان پر لاتے ہوئے وہ اکثر اٹک جاتی تھی۔ مجھ سے بہتر کون جانتا تھا کہ وہ کیوں اٹکتی ہے۔ وہ ایک دوست کیا رک گیا، ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گا، نہیں آیا تو دن چڑھے پہنچ جائے گا۔ میں اندر آ گیا۔ بلب کی روشنی میں شاہدہ نے دھیان سے میرا سراپا دیکھا۔ لگتا ہے کہ آپ کی کہیں لڑائی شڑائی ہوئی ہے۔ آپ کی ٹانگ تو ٹھیک ہے بھاجی؟ بالکل ٹھیک ہوں، بس میری قمیض گیلی ہے، کوئی خشک کپڑا لا دو۔ ابھی لائی جی، اور گرم دودھ بھی لاتی ہوں آپ کے لیے۔ اتنی دیر میں آپ رضائی کے اندر بڑھ کر ذرا گرم ہو جائیں۔ اس نے پھرتی سے رضائی میرے لیے پھیلا دی۔ کرم دین کھانس رہا تھا۔ برآمدے سے گزرتے ہوئے اس نے جلدی سے کرم دین کو پانی پلایا اور پھر باورچی خانے میں چلی گئی۔ کبھی تو لگتا تھا کہ وہ 2 کے بجائے 4 ہاتھوں سے کام کرتی ہے۔ 2 منٹ بعد ہی وہ میرے لیے نہ صرف گرم دودھ لے آئی بلکہ فیض کا ایک کرتا بھی استری کر لائی۔ دودھ میں نے تھوڑا سا گھی بھی ملا دیا بھاجی، اس سے جسم کو ٹکور ہوگی، لیکن پہلے آپ یہ گیلی قمیض تو بدل لیں۔ میں قمیض بدل کر دودھ پی چکا تو وہ کمرے کے دروازے کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی۔ بھاجی، آپ پہلے ہی پریشان لگ رہے، پر آپ کو بتانا بھی ضروری ہے، یہاں پر ایک گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ شاہدہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ دراصل آپ کو نادر جگی نے بلایا ہے۔ نادر جگی؟ یہ کون ہے؟ اوہو، تو آپ کو فیض نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ نہیں۔ جگی یہاں کا بدماش ہے، پولیس بھی اس کے نام سے کانپتی ہے، وہ اس علاقے میں جو چاہے کر سکتا ہے جی۔ دراصل نادر کے کسی بندے نے آپ کو ہمارے گھر میں آتے جاتے دیکھ لیا۔ آج سویرے نادر جگی کا پیغام لے کر نمبردار جی خود ادھر آئے تھے، مجھ سے پوچھ رہے تھے، کڑیے وہ بندہ کون ہے جو تیرے گھر آتا جاتا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو کچھ نہیں پتہ جی، فیضے کا کوئی دوست ہے۔ نمبردار نے پوچھا فیض کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ بھی اپنے یار کے ساتھ باہر نکلا ہوا ہے۔ نمبردار مجھ سے ٹو لینے کی کوشش کرنے لگا، کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ 2 ہفتے سے تیرے گھر میں، اور تجھے صرف اتنا پتہ ہے
کہ وہ تیرے بندے کے دوست کا دوست ہے؟ میں نے کہا قسم لے لے جی، مجھے سے زیادہ کچھ نہیں پتا۔ وہ کہہ کر چلا گیا کہ جیسے ہی دونوں میں سے کوئی ایک آئے اسے نادر جگی کے ڈیرے پر بھیج دو۔ میں نے سگریٹ سلگا کر ایک طویل کش لیا۔ نادر جگی بڑا خطرناک بندہ ہے جی، آپ اس سے کوئی اونچی نیچی بات نہ کرنا، وہ جو بھی پوچھے نا سچ سچ بتا دینا، سچی بات کو تو کوئی آنچ نہیں ہوتی نا۔ سچی بات کو تو کوئی آنچ نہیں ہوتی، لیکن پتہ نہیں پھر بھی لوگ سچ کیوں نہیں بولتے۔ میں نے کہا تو شاہدہ کے چہرے پر رنگ سا لہرا گیا، وہ بڑی تیزی سے میری بات کی تہہ تک پہنچ گئی تھی۔ ایک دم میرے ذہن میں ایک بات اور آئی، میں تو جب سے یہاں نکلا ہوں بڑی احتیاط سے نکلا ہوں، پتہ نہیں یہ بات باہر کیسے نکلی، کہیں ایسا تیرے بھائی شوکت نے تو نہیں کیا؟ وہ ایک دم کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ باجی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں نے شوکت کی طرف سے آپ کو گارنٹی دی ہے جی، تو کسی وجہ سے ہی دی ہے، اس بارے میں آپ ہر قسم کا شک اپنے دماغ سے نکال دیں۔ اتنے میں دروازے پر مدھم دستک ہوئی۔ کرم دین ابھی تک جاگ رہا تھا۔ شاہدہ، او دیکھ کون ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ شاہدہ بڑبڑائی، پھر خود ہی بولی، ہو سکتا ہے کہ وہ ہوں۔ وہ سے اس کی مراد فیض تھی۔ وہ احتیاط سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اسی دوران میں بھی گھوڑے کی مدھم ہنہناہٹ سن چکا تھا اور سمجھ گیا تھا کہ یہ فیض ہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد شاہدہ فیض کے ساتھ اندر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر فیض کے چہرے پر ہیجانی کیفیت نمودار ہوئی۔ وہ مجھے ٹٹولتے ہوئے بولا، آپ ٹھیک تو ہے نا جی؟ ٹھیک نہ ہوتا تو اتنی دور سے چل کر یہاں کیسے آتا؟ مجھے تو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا، مجھے تو لگتا تھا پتہ نہیں میں آپ کو دیکھ بھی سکوں گا یا نہیں۔ میں نے آنکھ سے فیض کو اشارہ کیا کہ شاہدہ یہاں موجود ہے، وہ اس کے سامنے کو ایسی ویسی بات نہ کرے۔ فیض نے میرا اشارہ سمجھتے ہوئے شاہدہ سے کہا کہ وہ ایک گلاس دودھ گرم کر کے اس کے لیے لائے، کیونکہ اس نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا۔ شاہدہ باہر چلی گئی۔ فیض میرے نزدیک ہوتے ہوئے بولا، جناب یہ وہی بندہ تھا نا جس نے حوالات میں آپ کے ساتھ لڑائی کی تھی؟ لیکن یہ کمبخت یہاں کیسے آ گیا لاہور سے؟ اس کا تو مجھے بھی نہیں پتا، میرے دماغ سے تو جو اس کی شکل ہی نہیں نکل رہی، کیسے درندگی سے لڑ رہا تھا۔ یہ آپ کا ہی کام ہے کہ نہ صرف اس کا مقابلہ کیا بلکہ لنگڑا کر کے بھی پھینک دیا۔ تم لڑائی کے وقت کہاں تھے؟ میں نے کہاں جانا تھا جی، جس وقت آپ نے پٹواری منظور چند کے ڈیرے کے اندر بندے کو گولی ماری تو میں سمجھ گیا کہ معاملہ سخت گڑبڑ ہو گیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی میں نے آپ کو دوڑ کر پٹوارے کی سوزوکی کار میں گھستے اور میلے کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ خبیث بھی جیپ پر سوار ہو کر آپ کے پیچھے گیا۔ راستے میں اس نے سوزوکی کار پر کئی بار فیر بھی مارے جی۔ میرے دل سے دعا نکل رہی تھی کہ آپ صحیح سلامت رہیں۔ پھر جب کئی دوسرے لوگوں کے ساتھ میں بھی بھاگتا ہوا موقع پر پہنچا تو میں نے آپ کو اس آدمی کے ساتھ گتھم گتھا دیکھا۔ آپ دونوں کے گرد لوگوں کا ہجوم تھا اور پولیس والے بس دور دور سے سیٹیاں بجاتے چلے جا رہے تھے۔ اس وقت تک 2-3 شامیانوں کو آگ لگ چکی تھی اور تیزی سے پھیل رہی تھی۔ فیض نے میلے میں شنکر کے ساتھ ہونے والی میری لڑائی کا پورا نقشہ کھینچ ڈالا۔ آخر میں اس نے کہا، آگ کی وجہ سے ہر طرف افراتفری پھیل گئی تھی جی، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ لڑنے والے کو اسپتال کس طرح پہنچایا گیا۔ مجھے تو اس وقت بس آپ کے گھوڑے کی فکر تھی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد مجھے آپ کا گھوڑا مل گیا، اس کی لگام میں نے اپنی زین کے ساتھ باندھی اور خوار ہوتا ہوا یہاں پہنچ گیا۔ فیض کی رودات سننے کے دوران ہی شاہدہ میرے اور فیض کے لیے گرم گرم روٹی پکا کر لے آئی، ساتھ میں آلو انڈے کا زبردست سالن تھا اور دودھ پتی بھی تھی۔ اس عورت میں سستی کاہلی تو نام کو نہیں تھی، مشین کی طرح ہر طرف گھوم جاتی تھی۔ فیض کا بیان ختم ہوا تو میں نے اسے بتایا کہ یہاں کیا ماجرا پیش آیا۔ نادر جگی کا نام سن کر فیض کی آنکھوں میں بھی پریشانی لہرا گئی۔ وہ اس حوالے سے شاہدہ سے سوال جواب کرنے لگا۔ فیض اور شاہدہ دونوں خوفزدہ نظر آتے تھے۔ شاہدہ خالی برتن سمیٹ کر باہر چلی گئی تو فیض بولا، یہ نادر بڑا کمینہ آدمی ہے، پتہ نہیں جی اسے کیسے آپ کا پتہ چل گیا۔ چلو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اس نے یہی پوچھنا ہوگا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں اور کیوں آیا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ بس یہی تھانے داری ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جی، ہر بندے کو بلیک میل کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ چلو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی مناسب سا بیان اس کے سامنے دے دیں گے، لیکن ایک بات کی احتیاط بہرحال کرنا ہوگی، ہمارے بیانات آپس میں ملنے چاہیے۔ ہاں جی وہ تو ضروری ہے۔ تمہارے خیال میں کس طرح کا بیان ہونا چاہیے؟ جی میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ میں بتاتا ہوں۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، میرا نام جہاداد ہے، میں رحیم یار خان میں رہتا ہوں، وہاں میرا لکڑی کا چھوٹا سا کاروبار ہے۔ ایک مرتبہ میں لاہور میں ایک تاریخ بھگتنے آیا تھا، یہیں ضلع کچہری میں میری تم سے پہلی ملاقات ہوئی جو دوستی میں بدل گئی۔ چند مہینے پہلے رحیم یار خان میں میری کاروباری رقابت چل نکلی جو دشمنی میں بدل گئی۔ نتیجے میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ دشمنی کی آگ سے بچنے کے لیے میں تمہارے پاس لاہور چلا آیا اور لاہور سے یہاں روجھا پور آ گیا۔
ہم نے اس بیان کی ساری تفصیل طے کر لی تاکہ اگر نادر جگی پولیس والوں کی طرح باریکی میں چلا جائے تو بھی بات بگڑنے نہ پائے۔ اس بیان میں رحیم یار خان کا نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ وہاں سے بہت فاصلے پر تھا اور وہاں جانا اور بیان کی تصدیق کرنا دشوار تھا۔ اب لگے ہاں تو تم بھی بتا دو کہ تم نادر کو کیا بتاؤ گے؟ وہی جو سارے قصبے کو معلوم ہے جی، میں لاہور کا رہنے والا ہوں، دیسی علاج کر لیتا ہوں، کرم دین میرا گہرا دوست ہے، اس کے علاج معالجے کے لیے یہاں روجھا پور آتا جاتا رہتا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا کہ کرم دین سے زیادہ تو تم اس کی جوان بیوی کے علاج معالجے کے لیے آتے ہو۔ کافی دیر تک تفصیل طے کرنے کے بعد میں تو سو گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ فیض پریشانی کے سبب باقی رات جاگتا ہی رہا۔ صبح ابھی سورج نکلا ہی تھا کہ باہر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ فیض جو اونگ رہا تھا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اب میرا خیال ہے جی جگی کا بندہ آیا ہوگا۔ اس کے لہجے سے پریشانی ٹپک رہی تھی۔ باورچی خانے میں سے شاہدہ کی ڈری ہوئی شکل بھی نظر آ رہی تھی۔ فیض چپل گھسیٹتا ہوا دروازے تک گیا۔ تو کون؟ اس نے پوچھا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ آنے والا شوکت تھا۔ میری طرف کھسیانی نظروں سے دیکھتا ہوا وہ بہن کی طرف باورچی خانے میں چلا گیا۔ جس رات سے میں نے اس کی مرمت کی تھی اس کے بعد اس نے آج صورت دکھائی تھی۔ وہ دیر تک بہن کے ساتھ خسر پھسر مصروف رہا۔ تھوڑی دیر بعد فیض بھی ان دونوں کے پاس جا بیٹھا۔ 15-20 منٹ بعد شوکت جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ فیض میرے پاس آیا۔ یہ کیا چکر ہے؟ جی یہ نوجوان شاہدہ کا بھائی ہے۔ شاید اس سے پہلے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں۔ یہ بھی وہی نادر والی بات بتانے آیا تھا جی۔ اس کو کہیں سے پتہ چلا کہ نادر نے مجھے اور آپ کو اپنے ڈیرے پر بلایا ہے۔ وہ اپنی طرف سے مجھے سمجھانے آیا تھا کہ میں کوئی الٹی سیدھی بات نادر کے سامنے نہ کروں، کیونکہ وہ اکثر اپنے بندوں کے ذریعے بات کی تصدیق بھی کرا لیتا ہے۔ لگتا ہے کہ تم لوگوں نے اس بندے کا ذہنوں پر کافی خوف سوار کر رکھا ہے۔ میرا تو کبھی اس سے سامنا نہیں ہوا جی، بس کرم دین وغیرہ سے سنا ہے کہ وہ ٹھیک بندہ نہیں ہے۔ کرم دین کو اس کے بارے میں کافی کچھ پتہ ہے، پر بتاتا کم ہی ہے۔ ابھی ہم ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ ایک اکھرے بدن کا نوجوان کرم دین کے دروازے پر پہنچا اور اس نے بڑی کراری آواز میں ہمیں اطلاع دی کہ نادر جگی صاحب ہمیں ڈیرے پر یاد کر رہے ہیں۔ اچھا ہم پہنچ رہے ہیں، میں نے کہا۔ شاہدہ ہمدرد لہجے میں بولی، ویسے اچھا ہوگا آپ نمبردار جی کو ساتھ لے جائیں۔ دیکھ لیں گے، فیض نے کہا اور آنکھوں سے شاہدہ کو اشارہ کیا کہ وہ کرم دین کے پاس جائے تاکہ وہ خواہ پریشان نہ ہو۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ہم دونوں جگی کے ڈیرے میں داخل ہو رہے تھے۔ کھلے احاطے میں بکائن کے پیڑ تلے ایک سیکنڈ ہینڈ جیپ کھڑی تھی اور 3 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ قریبی دھوپ میں 2-3 نوجوان لڑکے مرغا بنے ہوئے تھے اور ان کی پیٹھ پر 2 اینٹیں رکھی تھیں۔ جگی اندر کمرے میں موجود تھا۔ اس نے تہبند قمیص پہن رکھی تھی، چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، سر پر ایک بڑا سا رومال اس طرح رکھا ہوا تھا جیسے عورتیں دوپٹہ رکھتی ہیں۔ اس رومال کی وجہ سے اس کا چہرہ دونوں جانب سے تھوڑا تھوڑا چھپا ہوا تھا۔ جگی کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں اور شکل کرخت تھی۔ یقیناً کچھ لوگ اسے دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو جاتے ہوں گے۔ ایک غنڈہ صورت شخص نادر کے قریب ہی رائفل لیے کھڑا تھا۔ ایک حجام بڑے ادب سے نادر جگی کے قریب بیٹھا اس کے پاؤں کے ناخن تراش رہا تھا۔ ہم دونوں جا کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس نے ایک بھرپور نگاہ ہم پر ڈالی۔ کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ ہم موڑھوں پر بیٹھ گئے۔ جگی کی تیز نظریں میرا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ رعونت سے بولا، کیا نام ہے تمہارا اور کہاں سے آئے ہو؟ میرا نام جہادات ہے جی، اور رحیم یار خان کا رہنے والا ہوں۔ یہ تمہاری تھوڑی اور گردن پر چوٹیں کیسی ہیں؟ بس جی کچھ لوگوں سے لڑائی ہو گئی تھی، اسی لیے رحیم یار خان سے یہاں آنا پڑا۔ اس کے بعد میں نے وہی سب کچھ تفصیل سے بتا دیا جو پہلے سے طے کر رکھا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ میں دل میں دعا بھی کر رہا تھا کہ ان مسٹنڈوں میں سے کسی نے اخبار میں چھپنے والی تصویر نہ دیکھی ہو۔ ویسے جس ڈھنگ کے یہ لوگ تھے امید نہیں تھی کہ اخبار وغیرہ دیکھتے ہوں گے۔ ہماری گفتگو کے دوران میں ہی کارندہ اندر آیا اور زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، 2 منڈے تھک کر گر گئے ہیں اور معافیا مانگ رہے ہیں جی۔ انہیں 5-75 لگاؤ اور ابھی آدھا گھنٹہ اور مرغا بناؤ۔ انہیں بتانا کہ اگلی دفعہ ایسا ہوا نا تو پھر روجھا پور کے بازار میں چھترال ہوگی ان کی۔ جگی اور اس کے رائفل بردار کارندے کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس سے پتہ چلا کہ جن لڑکوں کے ساتھ مار پیٹ ہو رہی ہے وہ موٹر میکینک ہیں۔ ان کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے نادر جگی کے ایک کارندے کی موٹر سائیکل ٹھیک کرنے کے بعد اس سے پیسے مانگے تھے۔ جگی شاید ہم سے مزید پوچھ تاچھ کرتا، لیکن اسی دوران میں ایک کارندے نے آ کر اس کے کان میں کچھ کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا اٹھ گیا اور باہر جانے سے پہلے فیض سے مخاطب ہوا، ٹھیک ہے جاؤ، 1-2 دن ٹھہر کر بیٹھک پر آنا، وہاں بات ہوگی۔ فیض نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ نادر باہر نکلا اور جیپ میں بیٹھ کر کہیں چلا گیا۔ جس جگہ کو نادر نے بیٹھک کہا تھا وہ بھی ایک طرح کا ڈیرا ہی تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ یہ ڈیرا قصبے کے اندر واقع تھا۔
مکانوں میں گھری ہوئی ایک پرانی سی حویلی تھی۔ اس 2 منزلہ حویلی کو بیٹھک کا نام دیا گیا تھا۔ یہاں ٹیلی ویژن اور VCR موجود تھے۔ 3-4 کمروں میں فرش پر دریاں وغیرہ بچھی ہوئی تھیں۔ مجھے کئی آوارہ گرد قسم کے نوجوان یہاں نظر آئے۔ ان کی حیثیت نادر کے پالتو غنڈوں کی سی تھی۔ وہ یہاں نادر کے کھاتے میں عیش کرتے تھے۔ 3 وقت ٹھیک ٹھاک کھانا پکتا تھا۔ چرس، حشیش، شراب وغیرہ بھی دستیاب تھی۔ یہ لوگ یہاں تاش کھیلتے اور گپے ہانکتے تھے۔ بظاہر ان لوگوں کے ذمے کوئی کام نہیں تھا، مگر ایسی بھی بات نہیں تھی۔ نادر اگر انہیں کھلاتا پلاتا تھا تو کام بھی لیتا تھا۔ وہ قصبے کے اندر اور باہر مختلف لوگوں سے باقاعدہ جگہ ٹیکس وصول کرتا تھا۔ اس ٹیکس کا نام حسب دستور چندہ رکھا گیا تھا۔ لوگوں کے جھگڑے نمٹانا، ان میں جھگڑے ڈالنا، خالی جگہوں پر قبضہ کرنا، مقبوضہ جگہوں سے کرایہ اور بھتہ وغیرہ وصول کرنا، یہ ساری ذمہ داریاں ان گنڈوں ہی کے ذریعے نبھائی جاتی تھیں۔ بیٹھک کا انچارج اشرف چیتا نامی شخص تھا۔ ایسا بھدا، سست رفتار اور ہڈ حرام چیتا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ہاں، یہ بات تھی کہ وہ عیار بہت تھا۔ فیض سے پتہ چلا کہ چیتے کی پولیس میں بھی کافی یاری دوستی ہے۔ اگلے 1 ہفتے میں ہم 3 مرتبہ بیٹھک میں گئے۔ اس دوران میں صرف 1 بار نادر بیٹھک میں موجود تھا۔ وہ بہرحال ہم سے نہیں ملا۔ ہمارا رابطہ چیتا صاحب سے ہی رہتا تھا۔ جب ہماری تیسری پیشی بیٹھک میں ہوئی تو چیتے نے کسی پولیس افسر کی طرح فیض کو حاضری سے مستثنیٰ قرار دیا۔ ہاں، مجھے ہدایت ہوئی کہ میں آنا جانا جاری رکھوں۔ جب ہم چیتے سے یہ ہدایت وصول کر کے بیٹھک سے باہر نکل رہے تھے، اچانک نادر کی جیپ دندناتی ہوئی بیٹھک میں داخل ہوئی۔ ہم بھی نادر کو دیکھ کر رک گئے۔ وہ چیتے سے مخاطب ہو کر بولا، دوسری جیپ کدھر ہے؟ وہ پچھلی گلی میں کھڑی ہے۔ چیتے نے ادب سے عرض کی، چلو 8-10 بندے لے لو، نور باغ جانا ہے، وہی چودھری رشید کی کڑی کا معاملہ ہے، آج اس کی بارات ہے۔ چیتے نے اپنا سر اس بات میں ہلایا اور فوراً کارندوں کو اکٹھا کرنے لگا۔ یہ 10 بجے کا وقت تھا۔ اس بیٹھک کے مکینوں کے لیے یہ وقت صبح کاذب کا تھا۔ رات بھر خرمستی اور نشے بازی کے بعد بہت سے شیر ببر آرام فرما رہے تھے۔ ان کو چھتر مار مار کر بھی جگایا جاتا تو 1 گھنٹے سے پہلے ہوشیار باش نہ ہوتے۔ جو جاگ رہے تھے انہی سے کام چلانا تھا۔ چیتے نے جیپ منگوائی اور پالتو گنڈوں کو اس میں سوار کرانے لگا۔ اسی دوران میں اس نے مجھے بھی جیپ میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ او چلو، تم بھی آؤ۔ لیکن میں نے، او چلو یار، جوان بندے ہو، کیا عورتوں کی طرح میں کر رہے ہو؟ اور ویسے بھی یہ نیکی کا کام ہے۔ ایک بدماش ایک لڑکی کی عزت برباد کرنے کے چکر میں اسی کا ہاتھ روکنا ہے۔ اور یہ میرا ساتھی فیض، او چھوڑ اس بڈھے کو، یہ دعا کرے گا ہمارے لیے۔ چیتے نے باقاعدہ مجھے دھکا دیتے ہوئے جیپ پہ چڑھا دیا۔ جیپ بھی کیا تھی، آثار قدیمہ کا قابل رحم نمونہ تھی۔ جب 6-7 سواریاں جیپ میں اس میں بیٹھ گئیں تو وہ اور بھی قابل رحم ہو گئی۔ نادر جگی کی جیپ کے پیچھے پیچھے یہ جیپ بھی بیٹھک کے آنی پھاٹک سے باہر نکل آئی۔ میں نے فیض کو اشارہ کیا کہ وہ گھر واپس چلا جائے، میں آ جاؤں گا۔ وہ تھوڑا سا پریشان تو تھا، لیکن شاید دل کی گہرائی میں کہیں اسے تھوڑی سی خوشی بھی محسوس ہوئی۔ میری غیر موجودگی میں وہ شاہدہ کے درد کا مداوع کر سکتا تھا۔ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے دونوں چور پریمی میری وجہ سے دور رہنے پر مجبور تھے۔ ہماری جیپ قصبے کی گلیوں سے گزری۔ جگی کے لیے ہر آنکھ میں خوف آمیز ادب ٹھہرا ہوا تھا۔ کئی لوگوں نے باقاعدہ جھک کر اسے سلام کیا۔ ہم قصبے کی نیم کچی گلیوں سے نکل کر جوہر کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے اور پھر ایک بالکل کچے راستے پر مسلسل ہچکولے کھانے لگے۔ جو 6 افراد میرے ساتھ جیپ پر سوار تھے ان کے پاس 2 رائفلیں اور دیسی ساخت کے 2 ریوالور تھے۔ گولیاں بھی محدود مقدار میں تھیں۔ در حقیقت یہ بہت معمولی قسم کے غنڈوں کی بہت معمولی اسلحے کے ساتھ بہت گھٹیا قسم کی کارروائی تھی۔ اگر میں ان لوگوں کے ساتھ نہ جانا چاہتا تو ان میں سے کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مجھے مجبور کر سکتا۔ اپنے سرغنہ سمیت یہ پوری بدماش پارٹی محاورے کے مطابق میرے بائیں ہاتھ کی مار تھی۔ میں صرف وقت گزاری اور تفریح طبع کے لیے ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا تھا۔ پچھلے 14-15 روز میں میری شیو کافی بڑھ گئی تھی اور چھوٹی سی داڑھی کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ سر کے بال بھی کافی لمبے ہو گئے تھے۔ اس حلیے میں اپنی اس 2.5-3 سال پرانی تصویر سے میں یکسر مختلف نظر آ رہا تھا جو اخبار میں چھپی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ تیز نظر شاہدہ کے سوا اب تک کسی کو مجھ پر شبہ نہیں گزرا تھا۔ تیز دھوپ میں قریباً 1.5 گھنٹہ سفر کر کے ہم نور باغ نامی گاؤں کے نواح میں پہنچ گئے۔ اس دور دراز دیہاتی علاقے میں سڑک، بجلی، پانی نام کی کوئی شے نظر نہیں آتی تھی۔ ہزاروں سال پرانے کنویں جل رہے تھے اور بیل گاڑیاں اور گھوڑے بھی ہزاروں سال ہی پرانے تھے۔ ایک گھڑ سوار دھول اڑاتا ہوا نادر کی جیپ کی طرف بڑھا۔ اس کے سر پر کھڑکھڑاتی پگڑی تھی اور گھوڑے پر زین کی جگہ سوتی چادر طے کر کے رکھی گئی تھی۔ وہ شخص ہمیں اپنی رہنمائی میں ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں ایک بارات ایک کنویں پر درختوں کے نیچے ٹھہری ہوئی تھی۔ یہ بارات کل نور باغ نامی گاؤں میں اتری تھی اور اب دلہن کو لے کر واپس جا رہی تھی۔ اس بارات کو کسی مقامی بدماش کی طرف سے خطرہ تھا۔ اسی خطرے کے تدارک کے لیے جگی کو یہاں بلایا گیا تھا۔ میں نے اب تک جو نتیجہ اخذ کیا تھا اس کے مطابق جگی کرائے کا بدماش تھا۔ ایسے کنٹرکٹوں کو صرف پیسوں سے غرض ہوتی ہے۔ اگر مخالف پارٹی جگی کا کرایہ ادا کر دیتی تو آج یہ شخص بارات کی حفاظت کی بجائے دلہن کو اٹھانے کے لیے یہاں موجود ہوتا۔
بدماش محافظ پہنچ گیا تو بارات نے لٹیرے بدماش کے خوف کو پس پش ڈال کر اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ ساری بارات تانگوں پر سوار تھی۔ دولہا دلہن بھی تانگے پر تھے۔ وہ دونوں ایک قدرے نئے تانگے کی پچھلی نشست پر بیٹھے تھے۔ دلہن کم عمر لگتی تھی اور قد کاٹ سے پنجاب کی جٹی نظر آتی تھی۔ دولہا اور دلہن کے درمیان غالباً دولہا کی کوئی عزیزہ ایسے بیٹھی تھی جیسے دو لڑنے والوں کے درمیان صلح صفائی کرانے والا حائل ہو جاتا ہے۔ بارات کے ساتھ چند گھوڑے بھی تھے۔ دو گھڑ سواروں کے پاس پرانے زمانے کی 2 نالی رائفلیں تھیں۔ قصہ کوتا آخر وہ ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ بارات ابھی گاؤں سے 2-3 میل ہی آگے گئی تھی کہ کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ دونوں جیپیں بارات سے قریباً 200 گز پیچھے تھیں۔ کچھ افراد ایک قریبی قبرستان کے درختوں سے برآمد ہوئے۔ وہ 2 گھوڑوں پر سوار تھے۔ انہوں نے بارات کو گھیرا اور ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ نادر اور اس کے ساتھی بھی آنن فانن موقع پر پہنچ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 طرفہ فائرنگ شروع ہو گئی۔ بارات میں چیخم پکار مچی ہوئی تھی۔ فائرنگ شروع ہونے سے بیشتر ہی تانگے اندھا دھند ایک بغلی راستے پر بھاگ نکلے۔ حملہ آوروں نے قبرستان کے اندر پناہ لے لی تھی۔ نادر اور اس کے ساتھی اپنی جیپوں کے عقب میں تھے۔ کچھ ایک پرانے کنویں کی دیوار کے پیچھے پوزیشن لے کر فائر کر رہے تھے۔ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ میں چیتے کے ساتھ جیپ کے عقب میں تھا۔ چیتا 2 نالی رائفل سے فائر کر رہا تھا۔ اس نے میرے ذمے یہ کام لگایا کہ میں گولیوں والی بیلٹ میں سے گولیاں نکال کر اسے دیتا جاؤں۔ اپنے لیے یہ ڈیوٹی مجھے بڑی پسند آئی۔ چیتا بار بار کرخت لہجے میں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنا سر نیچے رکھوں ورنہ گولی میرے کھوپڑے میں سے گزر جائے گی۔ 3-4 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ اس فائرنگ میں کوئی شخص ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ اچانک میری نگاہ کھیتوں کی طرف اٹھ گئی۔ چارے کے اونچے کھیت کے پار مجھے اسی تانگے کی جھلک نظر آئی جس پر دولہا دلہن سوار تھے۔ تانگا تیز رفتاری سے اس سمت میں اڑا جا رہا تھا جس طرف سے 1 گھنٹہ پہلے روانہ ہوا تھا۔ یہ مخدوش صورتحال تھی۔ میں نے انگلی کے اشارے سے چیتے کو تانگے کی جھلک دکھائی۔ چیتا مجھے لے کر جلدی سے چارے کے کھیت میں گھس گیا۔ تانگا اوپر سے چکر کاٹ کر آ رہا تھا۔ ہم کھیت کے اندر تیزی سے سفر کر کے تانگے کے پہنچنے سے پہلے اس کے راستے میں کھڑے ہو سکتے تھے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب دلہن والا تانگا کچے پہ اچھلتا کودتا ایک موڑ پر پہنچا جہاں ہم پہلے سے موجود تھے تو چیتے نے اپنی قمیض کے نیچے سے ایک دیسی ساخت کا پستول نکال کر مجھے دیا۔ تاہم میں فی الحال اسے استعمال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تانگا ہمارے سامنے پہنچا تو ہمیں اس میں صرف دلہن نظر آئی۔ اسے 2 افراد نے بری طرح دبوچ رکھا تھا۔ تیسرا اگلے حصے میں تھا اور چھانٹا لہرا کر گھوڑے کو تیز بھگا رہا تھا۔ چیتے نے عقل مندی کا ثبوت دیا اور حملہ آوروں پر فائرنگ نہیں کی۔ ایسے میں دلہن کو بھی گولی لگ سکتی تھی۔ اس نے بے دریغ گھوڑے کو نشانہ بنایا۔ اس نے 2 گولیاں چلائیں جن میں سے ایک غازی مرد کو لگی۔ وہ لہرایا، لڑکھڑایا اور پھر زمیں بوس ہو کر تانگے سمیت لڑکتا چلا گیا۔ ہم دونوں دوڑتے ہوئے موقع پر پہنچے۔ چیتے کی رائفل خالی ہو چکی تھی۔ اس نے بھاگتے بھاگتے پستول میرے ہاتھ سے واپس لیا۔ کوجبان تو گھوڑا گرنے کے ساتھ ہی کھیتوں میں روپوش ہو گیا تھا۔ ایک شخص چوٹ لگنے سے بے ہوش ہو گیا اور اس کی رائفل اچھل کر کوئی 20 گز دور جا گری۔ تیسرے کی ٹانگ میں چیتے نے گولی ماری اور اسے بھاگنے سے روک لیا۔ دلہن کی حالت پتلی تھی۔ لباس اس کا پھٹ چکا تھا اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ ہمیں بھی اپنا دشمن سمجھ رہی تھی اور بھاگنے کی فکر میں تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا ورنہ وہ شاید بھاگ ہی جاتی۔ اس بیچاری کے جسم سے اتنی بے دردی سے زیور نوچا گیا تھا کہ کان چل گئے تھے اور نتھ نکالنے سے ناک بھی زخمی ہو گئی تھی۔ اس کی گردن اور چہرے پر تشدد کے آثار تھے، یعنی اغوا کرنے والے اتنے بے صبر تھے کہ انہوں نے اسے راستے میں ہی نوچنا کھسوٹنا شروع کر دیا تھا۔ اگر وہ اسے اپنے ٹھکانے پر لے کر جاتے تو پتہ نہیں کیا سلوک کرتے۔ گھوڑا مر چکا تھا اور بے ہوش شخص کی ٹانگیں اس کے نیچے دب کر رہ گئی تھیں۔ جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا، یہی بے ہوش شخص اغوا کرنے والوں کا سرغنہ اور واردات کا بڑا مجرم تھا۔ رات کو میں واپس فیض کے دوست کرم دین کے گھر پہنچ گیا۔ فیض بڑی بے چینی سے میرا منتظر تھا۔ میں نے اسے ساری کارگزاری سنائی۔ آخر میں وہ بولا، شاہ جہاں صاحب، میری ناچیز رائے ہے کہ آپ کو زیادہ گھومنا پھرنا نہیں چاہیے۔ نہ صرف پولیس آپ کی تلاش میں ہے بلکہ شیخ کے کارندے بھی شکاری کتوں کی طرح آپ کی تلاش میں ہوں گے۔ میلے والے واقعے کے بعد یقیناً ان کے سینے میں مزید آگ بھڑک اٹھی ہوگی۔ پٹواری منظور کے ڈیرے پر بندہ قتل ہونے کی خبر آس پاس کے سارے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور شنکر کی ٹانگ ٹوٹنے کی خبر؟ ہاں جی، یہ بات بھی آج شریف محمد کے کھو پر ہو رہی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جب بات پر لگا کر اڑتی ہے تو پھر اور اوپر ہو جاتی ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ میلے میں 2 گروپوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے اور کئی بندوں کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہیں۔ صبح سویرے تگڑا دیہاتی ناشتہ کرنے کے بعد میں نے سگریٹ سلگایا اور سوچنے بیٹھ گیا۔ لاہور میں قریشی سے بات کی 7-8 روز ہو چکے تھے۔ میں لاہور کے حالات معلوم کرنا چاہتا تھا، خاص طور سے صفدر اور زری گل کا۔ اس کے علاوہ مسٹر جی کلارک کے بارے میں بھی جاننا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے، مگر اب تک ان کی کارکردگی سامنے نہیں آ سکی تھی۔ 9-10 بجے کے لگ بھگ میں قریشی کو فون کرنے کے لیے کرم دین کے گھر سے نکلا۔ میں نے وہی رات والی شلوار قمیص پہن رکھی تھی جس کے ساتھ نور باغ میں بھاگ دوڑ کرتا رہا تھا۔
ایک دو جگہ کیچڑ لگا تھا جو وہیں لگ کر سوکھ گیا تھا۔ چپل کا تسمہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ ڈبی دار چادر کی بکل مارے میں آہستہ آہستہ لنگڑاتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ یہ لنگڑاہٹ اس لڑائی کی نشانی تھی جو شنکر کے ساتھ ہوئی تھی۔ میں کھیتوں کے درمیان کچے راستے پر چلا جا رہا تھا جب اچانک عقب سے جیپ کی آواز آنے لگی۔ میرے اندازے کے مطابق یہ نادر جگی کی جیپ تھی۔ وہ دو ساتھیوں کے میرے قافیے کے مطابق یہ نادر جگی ہی تھا۔ وہ اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ کہیں سے چلا آ رہا تھا۔ میں مؤدب انداز میں راستے سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے قریب آ کر جیپ رک گئی۔ نادر کچھ دیر میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، آ جاؤ گاڑی میں، تم سے بات کرتے ہیں۔ نادر جگی کا نادر حکم شاہی تھا۔ میں جیپ کی پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ ایک سیٹ کے نیچے شراب کا کریٹ پڑا صاف نظر آ رہا تھا۔ جیپ ہچکولے کھاتی نادر کے دوسرے ٹھکانے یعنی ڈیرے پر پہنچ گئی۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈیرا ایسی جگہ ہے جہاں نادر اور اس کے دوست کھل کھلا کر موج مستی کرتے ہیں۔ بیٹھک چونکہ قصبے کے اندر تھی اس لیے وہاں نادر کے چیلے چاٹے ذرا حد میں رہتے تھے۔ ہم ڈیرے میں پہنچ گئے۔ نادر نے بڑی رونت سے مجھے جیپ صاف کرنے کا حکم دیا۔ میں بھی پتہ نہیں کس موڈ میں تھا، بڑے شوق سے تیار ہو گیا۔ میں نے اپنی چادر اتاری اور اسی سے جیپ صاف کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس خستہ حال جیپ کے ٹائر کھیتوں کے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے۔ اسے ڈبل دھلائی کی ضرورت تھی۔ میں جیپ صاف کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ نادر کا ایک ساتھی آیا اور مجھے اندر لے گیا۔ یہاں نادر ایک دیہاتی ٹائپ کے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسی دوران میں اشرف چیتا اور اس کے دو ساتھی بھی آ گئے۔ چیتا مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اوہ پیجامے، تیرا اتنا ڈیل ڈول ہے لیکن تو ایک گولی نہ چلا سکا؟ پہلوان جی آپ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا، پہلے فیر میں ہی گھوڑے کو ڈھیر کر دیا، اور اگر فیر نہ کرتا نا تو پھر گھوڑے نے نکل جانا تھا میرے شہزادے۔ میں نے تجھے پستل بغل میں رکھ کر چیخ مارنے کو نہیں دیا تھا۔ اچھا چھوڑو اس مذاق کو، ہر وقت مذاق مت اڑایا کرو۔ ہر بندہ اوپر والے نے کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے۔ یہ شکل و صورت سے سمجھدار لگتا ہے، کسی نہ کسی کام ضرور آئے گا۔ نادر نے کہا، پھر مجھ سے مخاطب ہوا، اچھا جاؤ تم ادھر بڑے کمرے میں بھولے وغیرہ کے ساتھ بیٹھو، تھوڑا سا موج میلا کر لو۔ شراب پی لیتے ہو نا؟ بس کبھی کبھی۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ یہاں دال میں کچھ کالا ہے۔ اس کالے کا پتہ چلانے کے لیے ضروری تھا کہ نادر کی ہاں میں ہاں ملائی جائے اور خود کو ویسا ظاہر کیا جائے جیسا کہ وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے شراب کی بابت پوچھا تھا تو میں نے اس بات میں جواب دینا مناسب سمجھا۔ میں اٹھ کر درمیانی کمرے میں آ گیا۔ یہاں نادر کے 6-7 چیلے چاٹے پہلے سے موجود تھے اور نمبردار کے فارم کی تلی ہوئی مچھلی کھا رہے تھے۔ اتنے میں ایک لڑکی اندرونی کمرے سے نکل کر آئی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں شراب کی 2 بوتلیں تھیں۔ ایک بوتل اس نے بڑی ادا سے بغل میں دبا رکھی تھی۔ یہ پانی کے رنگ کی دیسی شراب تھی۔ لڑکی قبول صورت تھی۔ اس نے ریشمی لاچا کرتا پہن رکھا تھا۔ دیکھنے میں تقریباً فلمی مٹیار ہی نظر آتی تھی۔ اس نے نیچے جھک کر بوتلیں دری پر رکھی تو اس کے کشادہ گریبان میں بجلی سی چمک گئی۔ نادر کے چمچے اس سے بیہودہ مذاق کرنے لگے۔ وہ بھی ایک کائیاں تھی، ہر ایک کو ترکی و ترکی جواب دیتی رہی۔ ایک لڑکے نے ٹی وی آن کر دیا۔ نیچے VCR چل رہا تھا۔ اسکرین پر کوئی انڈین چترہار قسم کی چیز نظر آنے لگی۔ خوبرو رقاصیں اپنے جسم کو ربڑ کی طرح توڑ مروڑ رہی تھیں اور بازاری قسم کی ادائیں دکھا رہی تھیں۔ ایک مشہور انڈین ہیرو بھی اپنے بازوؤں کی مچھلیاں دکھا رہا تھا اور اسکرین پر اچھل کود کر رہا تھا۔ میں نے سوچا ان فلمی رقاصاؤں میں شاید کہیں سروج بھی موجود ہو۔ اسی دوران میں گانا ختم ہو گیا اور بچوں کو بھی 2 منٹ میں بالغ کر دینے والا ایک نہایت بھڑکیلا 2 گانا شروع ہو گیا۔ نادر کے ساتھی VCR دیکھنے کے ساتھ ساتھ بیہودہ تبصرے بھی کر رہے تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا اور تلی ہوئی مچھلی کی مہک سارے کمرے میں تھی۔ یہ محفل قریباً 1 گھنٹہ جاری رہی۔ اتنے میں نادر کا ایک کارندہ آیا اور مجھے وہاں سے اٹھا کر نادر کے پاس لے گیا۔ نادر اکیلا بیٹھا تھا۔ تو ہمت والا بندہ لگتا ہے، پر تیری حالت دیکھ کر مجھے ترس آیا ہے۔ اگر دنیا سے دب کر رہے گا تو پھر یہ حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی۔ یہ دنیا بندے کے کپڑے تک اتار لیتی ہے۔ اس دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقت ہونی چاہیے یا پیسہ ہونا چاہیے؟ اگر دونوں ہو تو کیا ہی بات ہے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ اگر اس ماں کے سالے فیض کے ساتھ لگا رہے گا نا تو کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ نیم حکیم بن جائے گا اور سارا دن حمام دستہ لے کر دوائیاں کوٹے گا۔ بہت ہوا تو 1000-1200 مہینے کا کما لے گا۔ 1000-1200 سے کچھ نہیں ہوتا۔ نہ شادی ہوتی ہے، نہ چولہا جلتا ہے، نہ تن ڈھانکا جاتا ہے۔ دشمنیاں پالنا اور نبھانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی۔ نادر نے اپنی باتوں کو مؤثر دیکھا تو ذرا جوش سے بولا، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے پاس پیسہ ہو اور تو سر اٹھا کر جی سکے تو پھر اس کا گر میں تجھے بتاتا ہوں۔ بس اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو تجھے تھوڑی سی ہمت پکڑنی ہوگی، دوسرے جو بھی بات میرے اور تیرے درمیان ہوگی اسے صرف اپنے اور میرے تک ہی رکھنا ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں جی، میں آپ کی دونوں شرطیں پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں کرنی،
شرطیں پوری کرنی ہیں۔ جناب میں ایسا ہی کروں گا۔ جن لوگوں نے مجھے برباد کر کے رحیم یار خان سے نکالا ہے ان سے متھا لگانے کے لیے میں اپنا تن من آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ اس سے جو کام لینا چاہیں لے جی۔ او کام بڑا معمولی ہوگا، تم حیران رہ جاؤ گے کہ اتنے معمولی کام کے اتنے سارے پیسے۔ بس ایسے کاموں کے لیے تھوڑی سی دلیری کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں جی، لیکن پتہ نہیں کیوں میں کل گولی نہیں چلا سکا، ورنہ میں خطرے سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ تو تم تیار ہو؟ جی بالکل تیار ہوں، آپ حکم کریں۔ حکم 1-2 دن بعد کروں گا، ابھی تم ڈیرے پر رہو اور عیش کرو۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی نادر نے بھولے کو آواز دی۔ اوے بھولے، تیری بہن کا قسم مرے، ادھر آ میری بات سن۔ بھولا نشے میں تھا، پھر بھی 2 سیکنڈ کے اندر پہنچ گیا۔ جا کرم دین امرودوں والے کے گھر جا، وہاں سے جائیداد کا سامان لیا، آج سے یہیں ڈیرے پہ رہے گا، اسے ذرا موج میلہ کرا اور فری کر اپنے ساتھ۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی پر نادر نے انگلی اٹھا کر مجھے خاموش کر دیا۔ میں بھولے کے ساتھ باہر نکل آیا۔ بھولے نے اس مرتبہ مجھے جس کمرے میں پہنچایا وہاں دری کے بجائے پلنگ بچھا تھا۔ ایک طرف واٹر کولر تھا، دوسری طرف میز تھی جس پر گولڈ لیف سگریٹ کی 2 ڈبیاں، لائٹر اور شراب کی بوتل نظر آ رہی تھی۔ اس مرتبہ شراب دیسی نہیں ولایتی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر پاکستانی اور انڈین اداکاراؤں کی نیم اریاں تصاویر تھیں۔ یہ تصاویر اخباروں سے کاٹ کر حاصل کی گئی تھیں اور آٹے یا گوند سے دیواروں پر چپکائی گئی تھیں۔ یار تم یہاں بیٹھ کر شوق کرو، میں ابھی تمہارا سامان لے کر آ جاتا ہوں۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اور نہیں ہوئے تم ادھر ہی رہو، ورنہ نادر صاحب ناراض ہوں گے، اور وہ ناراض ہو جائیں تو سمجھو اوپر والا بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں نادر کو اور اس کے چمچے کو گالی دی۔ نادر ایک کمتر درجے کا بدماش تھا، اینٹ اکھاڑو تو ایسے بدماش اس کے نیچے سے 1000 نکل آتے ہیں۔ میں پلنگ پر نیم دراز ہو گیا۔ میں کرم دین کے گھر سے لاہور فون کرنے نکلا تھا مگر پہنچ گیا یہاں نادر جگی کے ڈیرے پر۔ اب مجھے اس معاملے میں کچھ دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ نادر جگی پراسرار سا شخص تھا۔ میری معلومات کے مطابق وہ کئی دن قصبے سے غائب رہتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں چیتا اس کا قائم مقام ہوتا۔ نادر کے گرد آوارہ قسم کے بے روزگار نوجوان دکھائی دیتے۔ وہ ان سے چھوٹے موٹے کام لیتا مگر لگتا تھا کہ ان چھوٹے موٹے کاموں کے علاوہ بھی وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ سوچتے سوچتے سوچوں کا دھارا لاہور کی طرف مڑ گیا۔ کئی دن گزر گئے تھے لیکن لاہور کے تھانے میں نے زری گل کی جو کربناک چیخم دھاڑ سنی تھی وہ ابھی تک مجھے ہانٹ کر رہی تھی۔ میں نے طے کیا ہوا تھا کہ گوندل وغیرہ کو اس بارے میں ضرور کھینچوں گا۔ میرے خیالوں کا تانا بانا ایک لڑکی کی آمد نے توڑا۔ یہ وہی تھی جس سے کچھ دیر پہلے بڑے کمرے میں نادر کے چمچوں نے چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ گلابی لاچے کرتے میں وہ شعلہ جوالا ہی نظر آتی تھی، پاؤں میں پازیبیں، کانوں میں جھمکے، ہونٹوں پہ لالی۔ اس نے پنجابی فلموں کی ہیروئن نظر آنے کی بھرپور کوشش کی تھی اور نظر بھی آتی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ہیروئن کی نسبت اس کی شکل تھوڑی سی ماٹھی تھی۔ وہ ایک تھالی میں میرے لیے گرم گرم پکوڑے لے کے آئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں لاہور پڑی۔ وہ بڑی دلیری سے میرے ساتھ ہی پلنگ پر بیٹھ گئی۔ کہاں سے آیا ہے دلبر جانی؟ اس نے فلمی انداز میں آنکھیں مٹکائیں اور شروع اسٹارٹ مجھے دلبر جانی کا خطاب دے دیا۔ رحیم یار خان سے۔ کرتا کیا ہے؟ ابھی تو تیرا نظارہ ہی کر رہا ہوں۔ تو بڑا شریر ہے دلبر جانی۔ میرے کہنے کا مطلب تھا کہ رحیم یار خان میں کیا کام کرتا تھا؟ وہاں تیرا اور کون کون ہے؟ مطلب ماں باپ، بیوی، معشوق وغیرہ؟ میں نے اسے مختصر الفاظ میں وہی کچھ بتایا جو نادر کو بتا چکا تھا۔ رانو نامی یہ لڑکی بہت چالاک بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ نادر نے اسے میرا ایکسرے لینے کے لیے بھیجا ہے۔ حالانکہ ایکسرے تو وہ خود بھی کر چکا تھا لیکن شاید اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی پوری طرح۔ لڑکی بڑی باتونی تھی اور اس کی کوشش تھی کہ میں بھی بڑھ چڑھ کر باتیں کروں تاکہ اسے میرے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات ہو سکے۔ وہ مزید پکوڑے لانے کے لیے گئی تو میں نے شراب کی بوتل کی طرف دھیان دیا۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں 2 پیگ اس میں سے استعمال ہو گئے تھے۔ باقی بوتل میز پہ دھری تھی اور لشکاریں مار رہی تھی۔ میں نے الماری کے اندر سے پلاسٹک کا ایک بیگ تلاش کیا اور آدھی سے زیادہ بوتل اس میں اونڈیل کر گرا لگا دی۔ بیگ پھر الماری میں پہنچ گیا۔ باقی بوتل میں نے میز پر دھر دی تھی اور مخمور سا ہو کر پلنگ پر دراز ہو گیا۔ اسی دوران میں دروازے پر آہٹ ہوئی۔ میں سمجھا کہ چھمک چھلو آ گئی پر وہ بھولا تھا۔ او یار تیرے کپڑے شپڑے لے آیا ہوں میں۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ صابت سے صحیح جا رہے ہو؟ پر وہ میری سلونی کہاں ہے؟ اسے کہو تمہارا عقمل تمہارے بغیر تڑپ رہا ہے۔ اوے پاگلا، اسے سلونی نہ کہنا، وہ برا مان جائے گی۔ کیوں برا مان جائے گی؟ فلمی ایکٹر اتنے برے ہوتے ہیں تو پھر وہ ان جیسی شکل کیوں بناتی ہے؟ وہ بات یہ نہیں ہے یارا، وہ دراصل نا اپنے آپ کو بابرا شریف سمجھتی ہے۔ تم اس کو سلونی کہو گے نا تو اس کا دھیان اپنے گندمی رنگ کی طرف چلا جائے گا۔ وہ بات سمجھا کرو نا شہزادے،
اس کا اصلی جوبن دیکھنا ہے نا تو پھر اسے ممتاز یا بابرہ شریف کہہ کر دیکھو. تم پر صدقے واری نہ ہو جائے نا تو نام بدل دینا. بھولے نے آخری فقرے میں ایک آنکھ میچ کر کہا. وہ باہر چلا گیا اور چند سیکنڈ بعد ہی رانو تھالی میں گرما گرم پکوڑے لے کر آ گئی. میں نہیں چاہتا تھا کہ رانو مجھ پر صدقے واری جائے، لہٰذا میں نے اسے رانو کہہ کر ہی پکارا. میں نے اس سے کہا کہ میرا سر گھوم رہا ہے. جانی، تو بھی گھوڑے کی طرح ایک ہی ڈیک میں آدھی بوتل چڑھا گیا. سر تو اب گھومے گا ہی نا. ایک بار پھر میرا بایو ڈاٹا معلوم کرنے کے لیے اس کی زبان حرکت میں آ گئی، مگر اب فرق یہ تھا کہ زبان کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ بھی حرکت کر رہے تھے. وہ مجھے جذباتی طور پر بھڑکانا چاہتی تھی اور مجھ سے قریب تر ہو رہی تھی. اس کا غالباً خیال تھا کہ آدھی بوتل میرے اندر ہے، حالانکہ وہ مومی بیگ میں تھی. مجھ سے کچھ اگلوانے کی جو کوشش وہ کر رہی تھی وہ بے حد بھونڈی تھی. اگر وہ اس سے 1000 گنا اچھے انداز میں بھی کوشش کرتی تو بھی شاید مجھے متاثر نہیں کر سکتی. بہرحال رانو پر اور رانو کے ذریعے جگی پر اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے میں رانو کے ساتھ تھوڑا بہت تعاون کرا تھا. میں نے تپی ہوئی بابرہ شریف کو باہوں میں لے لیا اور اس کی کارروائیوں کا ہلکا پھلکا رد عمل پیش کیا. کچھ ہی دیر بعد وہ مجھ سے شدید رد عمل کی توقع کرنے لگی، لیکن اس صورتحال سے بچنے کا میں انتظام پہلے ہی کر چکا تھا. میں نے اس پر ظاہر کیا کہ میں نے بہت زیادہ چڑھا لی ہے. اوئے گھوڑے، ہوش کر. اس نے مجھے باہوں میں سنبھالنے کی کوشش کی. اوئے بکواس بند کر، میں تیرا گھوڑا نہیں ہوں. میں تو تیرا گلفام ہوں سبز پری. میں تیرے ساتھ اڑنا چاہتا ہوں، لیکن ذرا ٹھہر، میں ذرا اپنے گھر سے پر لے آؤں. میں نے ڈگمگانے کی اداکاری کی اور پلنگ پر گر کر انٹا غفیل ہو گیا. رانو نے 1-2 بار مجھے ہلایا اور پھر مایوسی سے بولی. چلا گیا اپنے گھر اپنی ماں سے پر لینے کے لیے. اگلے 3-4 دن میں نے وہیں ڈیرے پر گزارے. ان دنوں میں بھولے نے مجھے ریوالور پکڑنے اور چلانے کی تھوڑی سی تربیت دی. چوتھے روز صبح سویرے نادر نے مجھے اپنے پاس بلایا. وہ آج کہیں سے آیا تھا. پچھلے 3 روز میں ڈیرے پر مجھے اس کی صورت دکھائی نہیں دی تھی. آج بھی وہ جلدی میں نظر آتا تھا. بغیر کسی تمہید کے کہنے لگا. او جاداد، آج ایک کام کرنا ہے تو نے. میں نمک حلال جی، آپ کا نوکر، حکم کریں. آج دوپہر چیتا تمہیں ایک تھیلا دے گا. تم نے یہ تھیلا ایک جگہ پہنچانا ہے. یہاں سے 5-6 میل دور سرمت پورا گاؤں ہے. وہاں ایک اسکول کا افتتاح کرنے کے لیے کوئی افسر آ رہا ہے. اس نے ایک چھوٹا موٹا جلسہ بھی کرنا ہے. تم نے یہ تھیلا جلسے کے وقت اس افسر کے کہیں آس پاس رکھ دینا ہے. میں نے نادر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا. کوئی بم شم ہے جی اس میں؟ او نہیں ہوئے، بم نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے. لیکن جو بھی ہے تجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. بس تو نے تھیلا لگ کے آ جانا ہے. تیرا کام ختم. پورے 3000 کی دہاڑی لگے گی آج تیری، اوپر سے جانی واکر کی 2 بوتلیں انعام کے طور پہ. میں تیار ہوں جی، میں نے خوش ہو کر کہا. نادر نے کچھ اور ضروری باتیں مجھے سمجھائیں اور 1000 روپے کا ایک کرارا سا نوٹ حوصلہ افزائی کے طور پر پہلے ہی میری جیب میں ڈال دیا. 2 بجے کے قریب چیتا مجھے علیحدہ کمرے میں لے گیا. آج ایک چھوٹا کام تیرے ذمے لگایا گیا ہے. اسے ٹھیک سے کرو گے تو کل بڑا کام بھی ملے گا. چھوٹے کام کے اتنے پیسے ہیں تو بڑے کام کے تو اور بھی زیادہ ہوں گے. نادر صاحب کے کہنے پر چلو گے نا تو بڑی جلدی نوٹوں کا ڈھیر لگا لو گے. نادر نے مجھے کینوس کا ایک تھیلا دیا. اس کی شکل پر بڑے سفری بیگ جیسی تھی. بیگ کے اوپر حشمت منجن کے الفاظ لکھے تھے. اس قسم کے بیگ لے کر لوگ اکثر بسوں میں چڑھ جاتے ہیں اور اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے ایک دل پذیر تقریر کر کے مسافروں سے پیسے بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں. چیتے نے بیگ کی زپ کھولی. اس میں واقعی منجن کی چھوٹی چھوٹی شیشیاں اور پیکٹ وغیرہ نظر آ رہے تھے. یہ سب اشیاء لکڑی کی ایک چھوٹی سی تختی کے اوپر رکھی تھی. چیتے نے تختی ہٹائی تو مجھے بری طرح چونکنا پڑا. سفری بیگ میں 2 درجن کے قریب زہریلے سانپ تھے. یہ چھوٹے سائز کے سانپ 1.5-2 فٹ تک لمبے تھے اور ان کے جسم پر بیوزی سے نشانات تھے. پنجاب کے علاقوں میں ایسے سانپ کثرت سے پائے جاتے ہیں. ان کو کوڈی والے سانپ بھی کہا جاتا ہے. نادر نے سانپ دکھا کر بیگ پھر سے بند کیا. اور یہ دیکھ، یہ سائڈ پر اس بیگ کی دوسری زپ ہے. تو نے بیگ رکھنے سے ذرا پہلے اس زپ کو کھول دینا ہے. میں نے اطاعت مندی سے سر ہلا دیا. یہ سپہر کا وقت تھا. روجہ پور کے ایک تانگے والے نے مجھے سرمت پورا گاؤں سے کچھ فاصلے پر اتار دیا اور واپس چلا گیا. گاؤں میں چہل پہل نظر آتی تھی. پولیس کی 2 گاڑیاں بھی مجھے گاؤں کی طرف جاتی نظر آئیں. کچے راستے کی دونوں جانب چونے سے لائنیں لگائی گئی تھیں اور صفائی ستھرائی کا وہ سارا انتظام نظر آ رہا تھا جو ایسے مواقع پر ہوتا ہے. میں عام سی شلوار قمیض میں تھا. پاؤں میں چپل تھی. سردی سے بچنے کے لیے ایک چادر میں نے جسم کے گرد لپیٹ رکھی تھی. میں نے 1-2 راہگیروں سے بات کی. معلوم ہوا کہ آج واقعی یہاں ایک ہائی اسکول کا افتتاح ہو رہا ہے. ناصر نے بتایا تھا کہ کوئی افسر یہاں آ رہا ہے، مگر پتہ چلا کہ یہ افسر ایک وفاقی وزیر ہے اور وہ اپنے آبائی حلقے میں پرہجوم جلسے سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لا رہا ہے. نادر نے مجھے ہدایات دی تھیں اور جن کی تفصیل مجھے بعد میں اشرف چیتا نے بھی بتائی تھی وہ یہ تھی کہ میں جلسے کے دوران اسٹیج کے زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کروں گا اور پھر بیگ رکھ کر غائب ہو جاؤں گا.
ان باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ جو کارروائی مجھے سونپی گئی تھی وہ وزیر صاحب یا ان کے کسی ساتھی کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں تھی۔ اس کا مقصد فقط جلسے کو ناکام بنانا اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانا تھا۔ ممکن تھا کہ اس افراتفری میں بھگدڑ کے سبب یا سانپ کے کاٹنے سے کچھ لوگوں کو جانی نقصان بھی پہنچ جاتا۔ میں نے سرمت پورہ کے ایک دو افراد سے جو گفتگو کی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس علاقے میں زبردست کشیدگی پائی جاتی ہے۔ آنے والے الیکشن کے پیش نظر دو پارٹیاں یہاں اپنی اپنی سیاسی اجارہ داری کرنے کے لیے زبردست کوششیں کر رہی ہیں۔ اس صورتحال کی روشنی میں ساری بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ عین ممکن تھا کہ جو کارروائی میں کرنے جا رہا تھا اس سے دونوں متحارب پارٹیوں میں کشیدگی اتنی بڑھ جاتی کہ ان میں تصادم ہو جاتا۔ اس قسم کی صورتحال چاہے مقامی سطح پر ہی کیوں نہ ہو ملک دشمنوں کے لیے بڑی سود مند ثابت ہوا کرتی ہے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے ناخوشگوار واقعات مل کر ہی بڑے المیے کا سبب بن جاتے ہیں۔ جلسہ شروع ہونے میں بھی 1 ڈیڑھ گھنٹہ باقی تھا۔ میں بیگ کندھے سے لٹکائے کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ گنے کا ایک کھیت میرے کام کے لیے مناسب تھا۔ میں ارد گرد دیکھ کر اس میں داخل ہوا۔ شیشے کا گلاس میں نے روجھا پور قصبے سے حاصل کر لیا تھا۔ یہ گلاس اس وقت میرے لیے بڑا اہم تھا۔ اس کے علاوہ ریگزین کا بنا ہوا ایک دستانہ تھا۔ یہ دستانہ بھی مجھے قصبے کی دکان سے مل گیا۔ سانپ اتنا خطرناک جانور نہیں جتنا اسے سمجھا جاتا ہے، بے شک وہ زہریلا ہی کیوں نہ ہو۔ جو لوگ سانپ کے مزاج اور عادتوں سے واقف ہوتے ہیں ان کے لیے سانپ پر قابو پانا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ میں اس سلسلے میں ماہر تو نہیں تھا لیکن تھوڑی سمجھ بوجھ رکھتا تھا، اور سب سے اہم بات جو سانپ کے حوالے سے میرے ذہن میں کوئی بیجا خوف نہیں تھا۔ اگر تھا بھی تھوڑا بہت تو اب دور ہو چکا تھا، کیونکہ میں موریطانیہ میں اچھی طرح جان چکا تھا کہ سائیں علی کی پراسرار کارروائی کے بعد سے زہر میرے جسم پر اثر نہیں کرتا۔ میں نے ہاتھ پر دستانہ چڑھایا اور تھوڑی سی زپ کھول کر ایک سانپ کو باہر نکالا۔ میں نے 1.5 فٹ لمبے زہریلے سانپ کو سر کے قریب سے دبوچ لیا۔ سانپ کا نچلا دھڑ حرکت کر رہا تھا لیکن اس کا سر گرفت میں ہونے کے سبب بے حرکت تھا۔ میں نے ہاتھ کا دباؤ تھوڑا سا بڑھایا تو سانپ کا منہ کھل گیا۔ اس کے 2 چھوٹے لیکن نہایت مہلک دانت نظر آنے لگے۔ میں نے گلاس کا کنارہ اس کے کھلے منہ میں ڈال دیا۔ سانپ کے دانت گلاس کی اندرونی سطح سے ٹچ ہوئے۔ میں نے خاص انداز سے دباؤ ڈالا۔ سانپ کا پیلا سا زہر 2 دھاروں کی صورت میں رینگتا ہوا گلاس کے پیندے تک پہنچ گیا۔ چند سیکنڈ کے اندر یہ جان لیوا کیڑا بے ضرر ہو چکا تھا۔ میں نے سانپ کو واپس بیگ میں ڈال دیا۔ اگلے چند منٹ کے اندر میں نے یہ عمل بار بار دہرایا۔ ایسے تمام سانپ جن کے منہ کی تھیلیوں میں زہر موجود تھا زہر سے خالی ہو چکے تھے۔ گلاس کا تقریباً 1/4 حصہ زہر سے بھر گیا تھا۔ زرد رنگ کا یہ چمکیلا سیال درجنوں افراد کو موت کی نیند سلا سکتا تھا۔ میں نے زہر ضائع کر دیا اور سانپوں والے بیگ سمیت واپس سرمت پورہ کی طرف چل دیا۔ یہ ساری محنت میں نے اس لیے کی تھی کہ میں فی الوقت نادر جگی نام کے اس بدماش کا اعتماد اپنے اوپر قائم رکھنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف میں یہ بھی چاہتا تھا کہ میرے سانپ چھوڑنے والے عمل سے کسی طرح کا جانی نقصان نہ ہو۔ اس کا درمیانی حل میں نے یہی نکالا کہ سانپوں کا زہر نکال دیا جائے۔ مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں تھا کہ زہر پھر کتنی دیر بعد بننا شروع ہوتا ہے، مگر اتنا اندازہ تو مجھے تھا کہ 1-2 گھنٹے میں یہ جان لیوا سیال سانپ کے اندر تیار نہیں ہوتا۔ دوپہر کے 3 بج چکے تھے۔ بدلیوں کی اوٹ سے سورج کبھی کبھی اپنی جھلک دکھاتا تھا اور سردی کو تھوڑی سی آنکھیں دکھا کر واپس چلا جاتا تھا۔ جہاں اسکول کا افتتاح ہونا تھا وہاں ایک بڑا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ ایک بڑی سیاسی پارٹی کے بے شمار جھنڈے لہرا رہے تھے۔ نعروں سے سرمت پورہ کے در و دیوار گونجتے محسوس ہوتے تھے۔ وزیر صاحب بس اب تشریف لانے ہی والے تھے۔ اسکول کے دروازے پر فیتا کاٹنے کے بعد انہیں اسکول کا مختصر معائنہ کرنا تھا اور پھر جلسہ گاہ میں آ کر خطاب کرنا تھا۔ ان کے لیے جو اسٹیج تیار کیا گیا تھا وہ زیادہ بڑا نہیں تھا مگر خاصی اونچائی پر تھا۔ میں ہجوم کے درمیان کھسکتا ہوا ایک آگے چلا گیا۔ اسٹیج سے کچھ فاصلے پر میں سفری بیگ سمیت ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہاں 5-10 منٹ انتظار کرنا پڑا اور انواع اقسام کے سیاسی نعرے سننے پڑے۔ آخر وزیر موصوف تشریف لائے۔ وزیر مشیروں کے قبیلے کے عمومی حلیے کے مطابق وزیر صاحب کی توند شیروانی میں سے پھٹی پڑ رہی تھی۔ گردن اتنی موٹی تھی کہ مشکل سے ہی گھوم سکتی تھی۔ 10 منٹ کے اندر اپنی دیگر مصروفیات سے فارغ ہو کر وزیر صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں اور بزرگوں، وزیر صاحب نے فرمایا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے بعد وہ 1 گھنٹہ مسلسل جھوٹ بولیں گے۔ لوگوں کو ان کے جھوٹ سے نجات دلانے کے لیے میں نے نیچے جھک کر بیگ کی زپ کھولی اور اسے ایک ٹریکٹر کے نیچے کھسکا دیا۔ اس کے فوراً بعد ہی میں وہاں سے نکل آیا۔ جلسہ گاہ کے پاس ہی میں نے ایک ٹریکٹر ٹرالی والے سے لفٹ حاصل کی۔ جس وقت ٹریکٹر ٹرالی جلسہ گاہ کے قریب سے قریباً 1 کلومیٹر دور آ چکی تھی مجھے چند فائر سنائی دیے۔ یہ ہوائی فائرنگ بھی ہو سکتی تھی مگر گمان غالب یہی تھا کہ یہ جلسے میں پھیلنے والی بدامنی کی جھلک ہے۔ میں لاہور فون کرنے کے لیے بے قرار تھا۔ یہ میرے لیے اچھا موقع تھا کہ واپس ڈیرے پر جانے سے پہلے میں قریشی کو ایک فون کر لوں۔ یہ وہی راستہ تھا جو لدھوکے کے قریب سے ہو کے گزرتا تھا۔ اس سے پہلے بھی میں نے 3 مرتبہ اسی قصبے سے فون کیا تھا۔ میں آگے جا کر ٹرالی سے اتر گیا اور پیدل ہی قصبے کی طرف روانہ ہو گیا۔ قریشی سے رابطہ کرنے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ میں نے اسے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی میرا فون آئے گا دوپہر 12 اور 4 کے درمیان آئے گا۔ قریشی ان اوقات میں فون کے آس پاس ہی رہتا تھا۔
हेलो शाहजहां, कैसे हो? कल से कुछ अच्छा हूँ। अल्लाह करे तुम हर बार यही कहो कि कल से कुछ अच्छा हूँ, और इसी तरह कहते कहते अच्छे हो जाओ। बाकी फ़िलहाल यहाँ तो हालात इतने अच्छे नहीं हैं। हमजा बदस्तूर पुलिस की तहवील में है। मैंने उसके लिए अपने तौर पर बहुत भाग दौड़ की है। उम्मीद है परसों तक उसकी ज़मानत हो जाएगी। शेख एंड कंपनी पुलिस के आला हुकाम की मदद से तुम्हारी तलाश में भी सरगर्मी से कर रही है। एक बड़े ख़ास बंदे ने मुझे बताया है कि एकदम कुरैशी कुछ कहते कहते रुक गया। शायद कोई नया ख्याल उसके जहन में आया था। कहीं शंकर शकरा के साथ तुम्हारा टाकरा तो नहीं हुआ? पहले तुम बात मुकम्मल करो कि बड़े ख़ास बंदे ने तुम्हें क्या बताया है। पहले तुम बताओ, वरना बात मेरे जहन से निकल जाएगी। हाँ, हुआ था टाकरा। लड़ाई भी हुई थी? बेशक हुई थी। बस बात साफ़ हो गई। एक ख़ास बंदे ने मुझे यही बात बताई थी कि शंकर लाहौर में किसी जगह ज़ेर इलाज है। उसकी टांग टूट गई, उसके अलावा चोटें भी आई हैं जो किसी झगड़े का नतीजा है। मेरा जहन फ़ौरन तुम्हारी तरफ चला गया था। तुम्हारे सिवा उससे पंजे लड़ाने की हिम्मत और कौन कर सकता है? उस हरामी ने प्रोफेसर और उसकी बेटी पर जो बेईमाना तशद्दुद किया ना, उसने दिल चीर कर रख दिया था। मुझे यकीन था जिस वक्त भी शंकर से तुम्हारा सामना होगा, तुम प्रोफेसर और उसकी बेटी का हिसाब चुकाने की कोशिश ज़रूर करोगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? मेरे बागड़ बिल्ले, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ओ, दिल खुश कर देता है चंद माइया। अगर इस वक्त तू यहाँ लाहौर में होता ना, तो कसम पैदा करने वाले की तुझे सीधा निराले की दुकान पर लेकर जाता और कम अज़ कम एक से रसगुल्ले तो ज़रूर तेरे मुंह में ठूंसता। इस वाक़े की सारी तफसील तुमसे सुनने का दिल तो बहुत चाह रहा है, लेकिन फ़ोन पर यह मुनासिब नहीं। ठीक कह रहे हो। फिल वक्त तुमसे ज़री और सफदर का हाल पूछने के लिए फ़ोन किया था, और इसके अलावा मिस्टर क्लार्क के बारे में पूछना चाहता था। इनका कुछ पता चला या नहीं? सफदर तो बदस्तूर अस्पताल में है। उसकी आँख के ज़ख्मों में इन्फेक्शन हो गई थी। मुनासिब इलाज की वजह से वो बेहतर है। ज़री जुडिशनल रिमांड पर कोट लखपत जेल में है। मैं आज उसकी बीवी गुलसोम से इसकी मुलाकात करा के लाया हूँ। दोनों खुश खुश बातें करते रहे। इतनी पश्तो मारी दोनों ने कि अभी तक मेरे कान शां शां कर रहे हैं। वैसे ज़री तुम्हारी तरफ से बहुत परेशान है। मेरा दिल चाहता है कि उसे फ़ोन का बता दूँ तुम्हारे, लेकिन फिर सोचा कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे वो। बहरहाल इतना तो उसे पता चल चुका कि तुम किसी तरह पुलिस की हिरासत से निकलने में कामयाब हो चुके हो। मिस्टर क्लार्क के बारे में क्या खबर है? दूसरी तरफ चंद लम्हों के लिए खामोशी रही। फिर कुरैशी ने उलझे हुए लहजे में कहा, शाहजहां, मैं जानता हूँ कि मिस्टर क्लार्क पर तुम्हें बहुत एतमाद है, लिहाजा मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कहना चाहता जो तुम्हें अच्छी ना लगे, लेकिन किसी वक्त उलझन सी होने लगती है। अरसा हो चुका कि तुम नवादरात और दीगर अशिया मिस्टर क्लार्क को दे चुके हो। जो इत्तलात अब तक मिली इनसे अंदाज़ा होता है कि वो काफ़ी देर पहले इन नवादरात को फ़रोख्त कर चुके हैं। फिर क्या बात है यार कि अभी तक कोई माली फ़ायदा तुम लोगों तक नहीं पहुँचा? तुम्हारे बाकी दोनों हिस्सेदार यानी सफदर और ज़री तुम्हारी वजह से खामोश हैं, और मुझे पता है कि वो हमेशा खामोश ही रहेंगे। लेकिन यार ज़रा सोचो, उनके जहन में भी तो ये बात आती होगी। क्या बात? यही कि मिस्टर क्लार्क तुम लोगों से क्यों दूर दूर हैं। सफदर ने बताया कि तंजानिया में क्लार्क साहब से तुम्हारी मुलाकात होते होते रह गई थी। जिस दिन क्लार्क ने तुमसे मिलने पहुंचना था, इसी रोज़ तुम एक चक्कर में फंस गए और फिर मारितीनिया जा पहुँचे। चलो ये अपसेट तो हो गया, मगर उसके बाद तुम कई माह मारितीनिया में रहे हो, फिर तुम्हारी मुलाकात क्लार्क साहब से क्यों ना हो सकी, जबकि वो तुम्हारे आसपास मौजूद थे? कुरैशी, यार इन बातों को जितना मैं जानता हूँ ना, तुम नहीं जानते। वहाँ हालात ऐसे हरगिज़ नहीं थे कि मिस्टर क्लार्क हमसे मुलाकातें करते फिरते। वो अपने वसी और इस बिज़नेस की वजह से किंग ब्राउन के साथ बराह रास्त टक्कर नहीं ले सकते थे। किंग को नीचा दिखाने के लिए मारितीनिया में उन्होंने जो कुछ किया वो पस मंज़र में रहकर किया। पर यार जब किंग का धड़न तख्ता हो गया था तो उसके बाद तो मिस्टर क्लार्क से तुम्हारी मुलाकातें हुई हैं ना, बल्कि मिस्टर क्लार्क तुम्हारे साथ ही मारितीनिया से पाकिस्तान के लिए रवाना हुए थे। इन बातों के दौरान में कम से कम एक बार तो उन्हें तुम्हारे साथ दफीने के बारे में बात करनी चाहिए थी। बस तुम इसे इत्तेफाक ही कह सकते हो। वो मुलाकातें बड़ी मुख्तसर थी और संगीन किस्म के हालात में हुई थी। फिर भी एक मरतबा मिस्टर क्लार्क ने मौजू छेड़ा था, लेकिन इसी दौरान में एक शख्स ज़ख्मी सफदर के बारे में इत्तला लेकर आ गया और हमारी बात अधूरी रह गई। फिर भी शाहजहां, मैंने देखो कुरैशी, जिस तरह मैं तुम पर एतमाद करता हूँ ना, इसी तरह मिस्टर क्लार्क पर भी करता हूँ। जिस तरह किसी और से मैं तुम्हारे बारे में गलत सलत नहीं सुन सकता ना, इसी तरह शायद मिस्टर क्लार्क के बारे में भी नहीं सुन सकता। अच्छा खैर छोड़ो ये बात। तुमने मिस्टर क्लार्क के बारे में पूछा था ना, तो फिल वक्त तो यही लगता है कि वो पाकिस्तान में नहीं है। आखिरी मरतबा चंद रोज़ पहले इन्हें इस्लामाबाद में देखा गया था। हो सकता है उन्होंने तुम्हारी रिहाई के लिए दरपर्दा कोई कोशिश की हो, लेकिन ऐसी किसी कोशिश का नतीजा तो अब तक सामने नहीं आया। साहिब साहब क्या कर रहे हैं? उन्होंने बड़ी टेंशन ली हुई यार, उनकी शुगर बहुत हाई हो गई थी। अब कदरे बेहतर हैं, उनसे जो कुछ बन पड़ रहा है ना वो कर रहे हैं। सफदर और ज़री के लिए एक बड़े अच्छे वकील का इंतज़ाम उन्होंने किया है। वो बड़ा गुड मैन है, तुम मिलोगे तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा। कुरैशी से मैंने चंद मिनट मज़ीद गुफ्तगू की। वो बहुत सी बातें करना चाहता था,
پر میں نے اس سے فون بند کر کے جان چھڑائی اور نادر جگی کے ڈیرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ سارے راستے میں قریشی کی وہ باتیں سوچتا رہا جو اس نے مسٹر جے کلارک کے حوالے سے کی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ قریشی کی ان باتوں میں کوئی وزن نہیں۔ شام تک میں جگی کے ڈیرے پر واپس پہنچ گیا۔ جگی نے دیکھتے کے ساتھ ہی مجھے شاباشی دی اور پیٹھ ٹھوکی۔ اور تیری کارروائی کامیاب رہی ہے اور جلسہ ناکام ہو گیا، ایک بار پھر شاباش۔ اس نے چیتے کو اشارہ کیا۔ چیتے نے فوراً 1000 کے 2 نئے نوٹ میری ہتھیلی پہ رکھ دیے۔ اور چل جا، اب آرام کر۔ آرام سے نادر جگی کی مراد شاید بے آرامی تھی، کیونکہ میں جو ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا، چھمک چھلو یعنی رانو ایک بار پھر میرے سر پر سوار ہو گئی۔ وہ آج اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر بھی لائی تھی۔ اس ٹیپ ریکارڈر پر وہ نور جہاں کا کوئی شوق سا گانا لگا کر کمرے کے اندر ہی رقص فرمانا چاہتی تھی۔ میں نے سر درد کا بہانہ کر کے اسے بمشکل اس حرکت سے باز رکھا، لیکن اسے بھی قریب رہنے کا ایک بہانہ مل گیا۔ وہ فوراً سرسوں کا تیل لے کر آ گئی اور میرے سر پر مالش کرنے پر زور دینے لگی، کیونکہ اس کی تشخیص کے مطابق میرے سر میں درد کی وجہ گرمی خشکی تھی۔ میں نے اسے بمشکل اس حرکت سے بھی روکا۔ اسی دوران میں بھولا بھی آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بیہودہ فقرہ کہتا، میں نے کہا، بھولے، نادر صاحب نے مجھے شاباش تو دے دی، پر یہ نہیں بتایا کہ جلسے میں ہوا کیا۔ وہ بولا، وہ جلسے میں تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن آج یہاں کیا ہوگا، کیونکہ یہ بابرہ شریف تو مجھے بڑی بھڑکی ہوئی لگتی ہے یار۔ میں نے ذرا خشک لہجے میں کہا، یار بیکار کی باتیں چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ بندہ شندہ تو نہیں مر گیا جلسے میں؟ ہو پیارے، ہمارے ساتھ رہے گا نا تو انشاءاللہ بندے شندے بھی مریں گے تیرے ہاتھوں سے۔ ویسے فی الحال تو کوئی نہیں مرا، بھگدڑ کی وجہ سے 2-4 زخمی ضرور ہوئے ہیں۔ بہرحال ہمارا مسقط پورا ہو گیا، وزیر صاحب کا جلسہ نہیں ہو سکا اور یہ بڑی بات ہے۔ اچھا، کل کا کیا پروگرام ہے تمہارا؟ رانو نے بڑی ادا سے ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر پوچھا۔ کل تمہارا ہی پروگرام ہے سوڑیوں، جائیں گے بالکی پنڈ اور طبیعت صاف کریں گے اس مولوی کی۔ بھولے نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اور میں تیرے منہ سے اچھی خبر سننے کی منتظر رہوں گی۔ بھولے نے رانو کو گندے انداز میں آنکھ ماری اور گنگناتا وہ باہر چلا گیا۔ گفتگو کے دوران میں ہی رانو نے میرے سر پر تیل انڈیل دیا تھا اور اپنی نرم انگلیوں سے مالش کر رہی تھی۔ یہ بھولا اور تم کس مولوی کی بات کر رہے تھے؟ ہے خبیث بہروپیہ، شکل مومنہ تے کرتوت کافرہ، زبردستی بالکی پنڈ کی مسجد پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تویز گنڈا بھی کرتا ہے، اوپر سے جتنا گورا ہے نا اندر سے اتنا ہی کالا ہے۔ 4-6 ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک عورت اپنی 16-17 سال لڑکی کو پھونک مروانے اس کے پاس لے کے آئی۔ پتہ نہیں کیا ہوا کہ مولوی برکت کی نیت ایک دم سے لڑکی پہ خراب ہو گئی۔ اس نے لڑکی کی ماں کو تو گھر بھیج دیا اور کہا کہ وہ لڑکی کا کوئی اور لباس لے کر آئے تاکہ وہ اس پر دم وغیرہ کر سکے۔ وہ ماں چلی گئی تو برکت نے لڑکی کو ڈرایا کہ اس پر کسی نے کالا علم کر دیا ہے اور اس کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ اس نے لڑکی کو بتایا کہ اس کے کپڑوں پر بھی کالے جادو کے اثر ہے اور جتنی جلدی وہ ان کپڑوں کو اتار پھینکے اس کے لیے بہتر ہے۔ اس نے لڑکی کو ایک چادر دی جو اس نے لباس اتارنے کے بعد اپنے جسم کے گرد لپیٹ لی۔ پتہ نہیں وہ بدبخت اس سے آگے کہاں تک جاتا کہ اتفاق سے لڑکی کی ماں جلدی واپس آ گئی اور مولوی برکت کا منصوبہ پورا نہ ہو سکا۔ بعد میں لڑکی نے روتے ہوئے ماں کو بتایا کہ برکت اس سے کس طرح کی باتیں کرتا رہا تھا۔ اس واقعے کا شور سارے گاؤں میں ہو گیا، لیکن کچھ بندے خواہ مولوی کی سائیڈ لینے لگ گئے۔ ان کا خیال ہے کہ مولوی برکت پہ جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے۔ وہ لڑکی کی ماں جھوٹ نہیں بول سکتی، میں اسے بڑی اچھی طرح جانتی ہوں، وہ ایک شریف عورت ہے، اور یہ بات میں نہیں پورا بالکی پنڈ کہتا ہے۔ 1.5 مہینہ پہلے اس جھگڑے کا فیصلہ یہ ہوا کہ برکت 1 مہینے بعد خود ہی گاؤں چھوڑ دے گا۔ برکت نے بھی یہ بات مانی، مگر اب اس کی نیت مخالف پارٹی کی ہلاشیری کی وجہ سے پھر خراب ہے۔ لڑکی کی ماں نے میری منت کی کہ برکت ابھی تک ڈٹا ہوا ہے، میں نادر صاحب سے کہہ کر گاؤں سے اس کی چھٹی کراؤں۔ میں بے شک بری عورت ہوں جہداد، پر میرا دل برا نہیں۔ میری بڑی خواہش تھی کہ مولوی برکت کو اس کے کیے کی سزا ملے۔ مہربانی ہے نادر صاحب کی کہ انہوں نے میری بات کا بھرم رکھا۔ وہ باتیں کر رہی تھی اور مجھ سے قریب تر ہو رہی تھی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو وہ کچھ اور سمجھی۔ میں آج اس دن والی غلطی نہیں کروں گی، وہ بوتل نہیں ملے گی تجھے آج، تیرے حصے کی بوتل میں نے آج بھولے اور ٹیڈی کو دے دی ہے۔ ایک دم میرے ذہن میں نئی بات آئی۔ رانو سے جان چھڑانے کا طریقہ سمجھ آ گیا تھا۔ او تیرا ستیہ ناس ہو، یہ کیا ظلم کیا تو نے؟ او لال پری کے بغیر تو میں کسی کام کا نہیں ہوں۔ تو بابرہ شریف کی نقل ہو، اصلی بابرہ شریف بھی آ جائے نا تو میرے کان پہ جوں نہیں رینگنے کی، اسی طرح ٹھنڈا ٹھار پڑا رہوں گا۔ اب جا کہیں سے لے کے آ میرے لیے تھوڑی سی۔ میں جانتا تھا کہ آج ڈیرے پر ولایتی شراب کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تھوڑی دیر تو مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی، پھر بولی، دیسی لے آؤں؟ او تیرا بیڑا ترے، مجھے کتا مار پلا کر جوانی میں قبر پہنچانا چاہتی ہے؟
कब्र में सोने से अच्छा कि मैं आज अकेला ही सो रहा हूँ। वो सटपटा कर रह गई और फिर मेरी हठधर्मी देखकर पांव पटकती बाहर चली गई।